بسم اللہ الرحمن، سورہ آراف مکمل ہوئی تھی، سورہ انفال اور سورہ توبہ ان رکھیں، ان میں جو اکثر مسائل ہیں ان کا تعلق قتال کے ساتھ ہے، جہاد کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے۔ تو جس شرط کے ساتھ ہم نے مسائل شروع کی ہیں اسی شرط کو برقرار رکھتے ہوئے سورہ انفال آیت نمبر 1، یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین۔ انفال جمع نفل کی زائد چیز، نفلوں کو نفل بولتے ہو جی اس لیے کہ فرضوں اور سنتوں سے زائد ہوتے ہیں، جی اس لیے ان کو نفل کہا جاتا ہے۔ جی یہاں پر نفل کے معنی کیا ہے، اس میں مفسرین کرام کے کئی اقوال ہیں، لیکن چونکہ ہم ان تفاصیل کے ساتھ کی طرف نہیں جانا چاہ رہے، ذہن میں رکھیں نفل کے معنی یہاں پر غنیمت کے ہیں۔ کیا نفل کے معنی نفل کے معنی غنیمت۔ غنیمت، ٹھیک ہو گیا۔ یعنی یسألونک عن الغنائم، آپ سے غنیمتوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ قل الغنائم للہ والرسول، غنیمتیں ہیں اللہ اور اس کے رسول کے ذمے، ٹھیک ہے۔ مسئلہ پھر کیا ثابت ہو رہا ہے؟ مسئلہ یہ ثابت ہو رہا ہے کہ غنیمتیں حوالے ہیں اللہ کے حبیب کے، وہ جیسے چاہیں تقسیم فرمائیں، سبحان اللہ۔ مسئلہ یہ ثابت ہو رہا ہے، جی ٹھیک ہے۔ یعنی جو غنیمتیں ہیں وہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے بعد جو امام ہے، جو حکمران ہے، اس کے سپرد ہیں، اس کے سپرد ہے معاملہ، وہ جیسے چاہے گا اس انداز سے غنیمتیں تقسیم کرے گا۔ سمجھو بات، یہی مسئلہ ہے جو یہاں سے ثابت ہو رہا ہے۔ بات ہے ذہن میں۔ اس کے اور بھی معنی ہیں، نفل اس کو بھی کہتے ہیں جب لشکر روانہ ہو رہا ہو نا تو امیر لشکر وعدہ کر دیتا ہے جس بندے نے فلاں کو قتل کیا اس کا سامان اس کو مل جائے گا، من قتل قتیلا فلہ سلبہ، ٹھیک ہے۔ ایسی صورت میں غنیمتوں سے ہٹ کر وہ جو اضافی حصہ ہے وہ بھی اس کو مل سکتا ہے۔ جی بات سمجھے؟ اس لیے میں نے کہا نفل کے کئی معنی ہیں، لیکن یہاں پر مسئلہ آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ غنیمتوں کی جو تقسیم ہے وہ حوالے ہے اللہ کے رسول کے، سبحان اللہ۔ اور حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد جو حکمران ہیں ان کے حوالے ہے، وہ جیسے مناسب سمجھیں گے، جیسے چاہیں گے ویسے غنیمتوں کو تقسیم کریں گے۔ یہ مسئلہ سورہ انفال آیت نمبر 1 سے ثابت ہو رہا ہے۔ قل الانفال للہ والرسول، آپ فرمائیے غنیمتیں اللہ اور اس کے رسول کی ہیں، جی وہ جیسے چاہیں ان کے بارے میں فیصلہ کریں۔ مسئلہ آپ سمجھے؟ جی ٹھیک ہو گیا۔ جی سورہ انفال آیت نمبر 11 پہ آ جائیں۔ توجہ ہے، جی پہلے مسئلہ سمجھ لیں، اس کے بعد اس آیت مقدسہ میں اس کی تقریر سمجھ لیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ پانی آسمان سے جو اترنے والا ہے، دوسرے لفظوں میں یوں کہیں پانی بالطبع پاک ہے، پانی بالطبع پاک ہے۔ پانی کی طبیعت میں ہے پاکی، جی اور پاک بھی کرتا ہے۔ جی پانی اپنی طبیعت کے لحاظ سے وہ پاک بھی ہے، پاک کرنے والا بھی ہے۔ جی۔ بیٹا پانی پلاؤ، گلاس دو۔ توجہ ہے آپ کی؟ نہیں؟ جی۔ تو پانی جو ہے اپنی طبیعت کے لحاظ سے پاک ہے اور پاک کرنے والا ہے۔ مسئلہ آ گیا آپ کے ذہن میں؟ جی۔ ٹھیک ہو گیا۔ جی۔ اب سمجھیں آیا مقدسہ آیا 11، اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ وینزل علیکم من السماء ماء لیطہرکم بہ ویذہب عنکم رجز الشیطان ولیربط علی قلوبکم ویثبت بہ الاقدام۔
اس کا شان نزول اور باقی جو اس میں نکات ہیں ان میں تفصیل ہے. بالاختصار آپ سمجھ لیں کہ جب غزوہ بدر کا موقع تھا، پانی پر کافروں نے قبضہ کر لیا، ٹھیک ہے، اور ریت تھی، ریت میں پاؤں دھنسے جا رہے تھے، مسلمانوں کے پاس پانی نہیں ہے، رات ہوئی ہے، بعض صحابہ کو احتلام ہو گیا، صبح پانی نہیں ہے، نہائیں کیسے؟ سمجھے بات کو؟ پینے کو پانی بھی تھوڑا ہے، نہانے کو نہیں ہے، وضو کو نہیں ہے، ٹھیک ہو گیا. ادھر پاؤں دھنسے جا رہے ہیں ریت کے اندر. تو اس حالت میں اللہ رب العالمین نے کیا کیا؟ اللہ کریم نے آسمان سے تیز پانی اتارا، بارش برسی. اب کافروں نے چال چلی تھی کہ پانی پر ہم قبضہ کر لیں گے، یہ پریشان ہو جائیں گے. بارش اتنی ہوئی کہ جناب والا وادیاں بہہ نکلی، پانی کی ضرورت ہی ختم ہو گئی، ٹھیک ہے. اب یہ جو ریت ہے، ریت پر پانی پڑنے کی وجہ سے یہ جم گئی. اب اس کے اندر پاؤں جو دھنس رہے تھے وہ پاؤں کا دھنسنا بھی ختم ہو گیا. اب وہ جو بعض ہوتے ہیں نا لوگ کمزور ایمان والے، میں تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے بارے میں معاذ اللہ یہ لفظ بولنا پسند نہیں کرتا کہ ہم صحابی کو صحابی کہہ کر کہیں کہ بھئی ان کا ایمان کمزور تھا. سمجھے بات کو؟ صحابی کو صحابی کہہ کر پھر کہا جائے کہ ایمان کمزور تھا، یہ ہماری عقیدت اس بات کو گوارا نہیں کرتی، ٹھیک ہے. تو اس لیے بغیر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کی کا کہے فرضی صورت مسئلہ بناتے ہیں، ٹھیک ہے نا. ایسے ہو سکتا ہے نا بھائی آپ کہیں جی جناب والا اللہ رب العالمین تمہیں فتوحات نصیب فرمائے گا، کیسر و کسرا کے علاقے تم فتح کرو گے، اور ادھر پتہ چلا جناب والا پانی پہ وہ قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے، ہم پینے کو پانی نہیں ہے، اور دیکھو وعدے، فرضی صورت مسئلہ، ٹھیک ہے. تو شیطان کو موقع مل جاتا ہے دلوں میں وسوسے ڈالنے کا، سمجھے بات کو؟ تو ان وسوسوں کو رب کریم نے ہٹا دیا، مٹا دیا. یہ وسوسے آ سکتے تھے، ہم یہ نہیں کہیں گے وسوسے آگے تھے. آپ سمجھ رہے ہو نا؟ یہ بات ذہن میں رکھیں. یہ ہمارا جو مقابل ٹولہ ہے، یہ ناسوی حضرات، یہ دجالی حضرات، یہ خطائی حضرات، یہ امت مسلمہ کو، اہل سنت کو بے ادبی اور گستاخی کا درس سکھانا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے. ایک ناہنجار اور بدبخت کو بچانے کے لیے یہ حضرات کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ یہ امت کو بے ادب بنانا چاہ رہے ہیں. یعنی وہ جنگ جو آج سے 100-150 سال پہلے شروع ہوئی تھی، اور اس میں تباہی اور بربادی سے بچانے میں امام اہل سنت امام احمد رضا خان نے بڑا کردار ادا کیا تھا، اور یہ باور کروایا تھا، قلم سے جنگ لڑی تھی کہ ہم ادب والے ہیں. ذات باری عز اسمہ، انبیاء کرام، تمام جو بزرگ ہستیاں ہیں، بالکل ہمارے پاس بے ادبی کی کوئی گنجائش نہیں ہے. بات آپ سمجھے؟ ٹھیک ہے. تو اب اس امام احمد رضا خان کا نام لے کر عوام کو دھوکہ دیے جا رہا ہے اور گمراہ کیے جا رہا ہے، اور یہ یقیناً گمراہی ہے. آپ سمجھ رہے ہو نا؟ یعنی ہم نے خود اس بات کا درس دیا، ہمارے بزرگوں نے ہمیں اس بات کا درس دیا. آپ غور کرنا، سیدنا ایوب علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، ایک مسئلہ آپ ذہن میں رکھ لیں. حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کے بدن اقدس کے بارے میں جو بعض تفاسیر میں موجود ہے نا کہ کیڑوں والا مسئلہ، یہ ثابت نہیں ہے، یہ اسرائیلی روایات ہے. ایک بات آپ ذہن میں رکھیں، میرا اس پہ مستقل جو ہے وہ ہے رسالہ ہے اس عنوان پہ، یہ ثابت نہیں ہے، جھوٹ ہے. یہ ایک چیز ذہن میں رکھ لیں. لیکن پھر بھی جو کتب تفسیر میں موجود ہے، تو وہ جو کتب تفسیر میں موجود ہے اس کو تعبیر کرنے کے لیے ایک لفظ یہ ہے کہ
حضرت سیدنا ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کے بدن میں معاذ اللہ کیڑے پڑ گئے تھے. ایک لفظ یہ ہے. میں نے اپنے اساتذہ اپنے بزرگوں کو سنا کہ انہوں نے روکا اس سے. نہیں, یہ لفظ نہیں بول سکتے. کیا بولیں گے؟ اول تو وہ بات ہی جھوٹ ہے, ٹھیک ہے نا. لیکن اگر اس کو تعبیر کرنا ہے تو اس انداز میں کہ کیڑوں نے سیدنا ایوب علیہ السلام کے بدن کو کھا لیا تھا. دونوں جملوں میں فرق سمجھیں. جی. ایک جملہ یہ ہے کہ معاذ اللہ حضرت ایوب کے بدن میں کیڑے پڑ گئے تھے, ٹھیک ہے. دوسرا جملہ یہ ہے کہ کیڑوں نے حضرت ایوب علیہ السلام کے بدن کو کھا لیا تھا. یہ بات اپنی جگہ پر ہے کہ یہ واقعہ درست نہیں, اسرائیلیات میں سے ہے. میں نے باقاعدہ اس کے خلاف رسالہ لکھا ہے. تو لیکن فقط تعبیر کے لیے بھی آپ یہ الفاظ نہ بولیں کہ معاذ اللہ حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کے بدن میں کیڑے پڑ گئے تھے. فقط تعبیر کی بات ہو تو جب بھی یہ کہا جائے کہ حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کے بدن اقدس کو کیڑوں نے کھا لیا تھا. جی 100 سال تو اس پہ لگ گئے ہمیں. بھئی آپ وواجدہ کا ضالن کے معنی یہ نہ کریں کہ اللہ نے آپ کو گمراہ پایا. آپ یہ معنی نہ کریں. لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک, اس کے معنی یہ ذنب کے معنی گناہ نہ کریں معاذ اللہ من ذلک. واستغفر لذنبک, یہاں ذنب کے معنی گناہ نہ کریں. آپ سمجھو بات نہیں. 100 سال تو یہ جنگ جاری رہی. اب 100 سال کے بعد یار تمہارا نظر یہ ہے نا, تو جاؤ نا جی. دیوبندیوں کی گود میں تو بہت جگہ ہے اس عنوان کے لیے. وہابیوں کی گود میں بہت جگہ ہے. تم گود ڈھونڈ رہے ہو امام محمد رضا خان کی اور سکھا رہے ہو بےادبی گستاخی. یہ ہمارا طرز نہیں ہے, یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے. آپ سمجھ رہے ہو بات کو؟ ٹھیک ہے. تو اب ان کے پاس پروپیگنڈا تو ان کا تیز ہے. یہ پروپیگنڈا آج کا ان کا تیز نہیں ہے, صدیوں سے ان کا پروپیگنڈا تیز ہے. یہ تازی بات نہیں ہے, یہ صدیوں سے ہے. میں صدیوں کی بات کروں گا تو بات بہت دور نکل جائے گی. تو اپنے عنوان پہ آتے ہیں. ان کا پروپیگنڈا تیز ہے. نہیں رافضی ہیں, یہ رافضی ہیں. اچھا, یہ وہ رافضی ہے جو کہہ رہا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ جو اجمعین کے لیے, یعنی بعض علماء نے یہ لکھا ہے نا کہ کچھ کمزور ایمان والے, لیکن وہ جملے ہم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین صحابی کہہ کے وہ جملے بولنا پسند نہیں کرتے. ٹھیک ہے نا. ہمارا لفظ وہ ہے. ہم وہ رافضی ہیں کہ جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کا, ہم نے کسی کا نام تو نہیں لیا یا لیا نہیں, خالی صحابہ کہہ کر ہم نہیں پسند کرتے, لیکن پھر یہ ہم رافضی. جی, اس لیے یہ بہت بڑی گمراہی, اور اسی لیے میں ان کو دجالی ٹولہ کہتا ہوں. یہ بہت بڑے فراڈی ہیں, بہت بڑے دھوکے باز ہیں. تو اس لیے ان کو چھوڑیں, آپ اپنا ایمان جو ہے اس کو مضبوط کریں. جو بڑی شخصیات ہیں از خدا جو یم توفیق ادب, ٹھیک ہے نا. ادب کی توفیق مانگیں اللہ رب العالمین کے دربار سے. ادب والوں کو دھتکارا نہیں جاتا. ادب والے جو ہیں ان کو خالی ہاتھ نہیں لوٹایا جاتا. گناہ معاف ہوتا ہے, گستاخی معاف نہیں ہوتی. سمجھنا, ٹھیک ہے نا. گناہ معاف ہو جاتے, غلطیاں ہوتی رہتی, بندے ہیں نا جی, گستاخیاں معاف نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. تو اس لیے ادب کا دامن پکڑیں. آپ کے ادب کا جو سلسلہ ہے وہ شروع ہوتا ہے ہر اس شخص سے جو آپ سے عمر میں بڑا ہے. جی, ٹھیک ہے. لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا ولم یعرف لعالمنا حقا. جو ہمارے چھوٹے پر شفقت نہیں کرتا وہ ہمارا نہیں ہے. جو ہمارے بڑے کی تعظیم نہیں کرتا وہ ہمارا نہیں ہے. جو ہمارے عالم کا حق نہیں پہچانتا وہ بھی ہمارا نہیں ہے. اور دوسری حدیث میں یہ بھی ہے کہ جو میری اطرت کا حق نہیں پہچانتا وہ بھی ہمارا نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو بہرحال یہاں پر جو ہے ولم یوقر کبیرنا, جو ہمارے بڑے کی عزت نہیں کرتا وہ ہمارا نہیں ہے. تو آپ سے جو بڑا ہے یہاں سے آپ کا ادب کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. بڑا بھائی, بڑی بہن, پھر ماں باپ تو بہت بڑی ہستیاں ہیں, ماموں چاچا وغیرہ وغیرہ, اساتذہ, مشائخ, اولیاء,
بات اگر پھر صحابہ اور آل بیت تو ادب کا جو معاملہ ہے اس کی چوٹی پہ ہے. یہاں ہم وہ مسلمان ہیں کہ ہمیں سکھانا پڑ رہا ہے بھی تم صحابہ کا ادب کرو، اہل بیت کرام کا ادب کرو. وہ اسلام کے جو تم سے 1 گھنٹہ جو تم سے بڑا بھائی ہے، جڑواں بھی ہو سکتے ہیں نا جی، 1 گھنٹہ تم سے جو بڑا بھائی ہے اگر تو اس کی تعظیم نہیں کرتا، اسلام نے کہا نہیں سمجھنا، یہ ہمارا ہے ہی نہیں، یہ ہمارا طریقہ ہی نہیں ہے بڑے کی تعظیم نہ کرنا. تیرا بڑا بھائی ہے اس کی تو تعظیم نہیں کر رہا تو اسلام کہہ رہا نہیں سمجھنا، یہ ہمارے طریقے پر نہیں ہے. جب تیرے بڑے بھائی کی اتنی عزت ہے، اتنی اہمیت ہے، تو اللہ کے حبیب علیہ السلام کے صحابہ اور اہل بیت کرام کا مقام کیا ہوگا؟ ابھی ہمیں یہ سکھانا پڑے گا. بات سمجھ رہے ہو؟ لہذا بات جو میں یہ کر رہا تھا وہ یہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کا نام لے کر ہم یہ بات نہیں کرتے، فرضی طور پہ کہتے ہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ اب یہ موقع ہوتا ہے شیطان کا وسوسہ ڈالنے کا. دیکھو جی باتیں پوری دنیا کو فتح کرنے کی، اور ادھر دیکھو جناب والا پانی تو ہے نہیں. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، اس سے پہلے کیا فرمایا؟ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ، تم سے شیطانی وسوسے کو ہٹا دے. جی وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، دلوں کو جوڑ دے. وَيُثَبِّتَ بِالْأَقْدَامِ، پاؤں کو مضبوط کر دے. ثابت قدمی 2 طرح سے تھی. ایک تو ثابت قدمی تھی جسے عرف میں، یعنی ثابت قدمی کے حقیقی معنی نہیں بلکہ عرفی معنی. حقیقی معنی تو یہ پاؤں تمہارے پکے ہو جائے، وہ بھی ہو گئے تھے، زمین میں دھنس رہے تھے نا. جب مٹی جم گئی، ریت جم گئی، اب ادھر پکے ہو گئے پاؤں. تو یہ جو لغوی معنی ہے ثابت قدمی کے وہ بھی یہاں پر مراد ہیں، اور عرفی معنی بھی ہو سکتے ہیں، بھئی تمہیں ثابت قدم کر دیے، تمہارے پاؤں پکے کر دیے، تمہیں مضبوط کر دیا. سمجھے بات کو؟ تو بات جو تھی وہ کیا تھا؟ ماء لیطہرکم بہ وینزل علیکم من السماء ماء لیطہرکم بہ، اور آسمان سے تم پر پانی اتارا تاکہ تمہیں اس کے ذریعے پاکی کرے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ پانی اپنی ذات کے لحاظ سے پاک کرنے والا ہے. جب پاک کرنے والا ہے تو لازمی طور پہ پاک ہے. مسئلہ ثابت ہوا نہیں ہوا؟ ٹھیک ہے، ایک ضمنی طور پہ بات کر کے آگے چلتے ہیں. ناسبیوں نے کچھ بندے رکھے ہوئے ہیں، لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، ٹھیک ہے نا. تو میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا کیونکہ وہ اس لائق نہیں ہے. پکے جوہلا رکھے ہوئے ہیں، پکے جوہلا. پہلے دن آپ نے سنا تھا نا، اس نے کہا بھئی یہ انہیں تو طالب علم میں نہ ہو، میں زبان کٹوا دوں گا. جی ٹھیک ہے. تو اس سے رابطہ کیا تو اس نے کہا جی میں نے فلاں خطیب کو سنا تھا، میرے پاس وہ ہے ریکارڈنگ ہے، وہ جی میں نے فلاں خطیب کو سنا تھا. ہم نے پیچھا نہیں چھوڑا، ہم نے فلاں خطیب سے رابطہ کیا. اس نے کہا کہ اصل میں وہ نہیں تو طالب علم میں ہے نہیں، بس میں نے 2 بار ویسی حوالہ دے دیا تھا. یہ ہے میرے پاس ریکارڈنگ ہے اس کی اپنی آواز میں ہے نہیں، 2 بار ویسی حوالہ دے دیا تھا. تو ہمارے جو دوست رابطہ کر رہے تھے انہوں نے کہا پھر ہے کہاں پر؟ کہا جی وہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نے لکھا ہے. بھائی کہاں لکھا ہے؟ کہا جی امداد الفتاوہ میں. مجھ سے دوست نے رابطہ کیا، میں نے کہا امداد الفتاوہ تو حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کا ہے ہی نہیں. امداد الفتاوہ حاجی امداد اللہ کا نہیں. ایسے دونوں امداد دیکھے نا جی، امداد مہاجر مکی اور امداد اللہ، اور ادھر امداد الفتاوہ، دونوں کو جوڑا تو کہا بھائی انہیں کا ہی ہوگا. اور یہ تو اشرف علی تھانوی کا ہے امداد الفتاوہ. ٹھیک ہے. تو مقصد ہے کہنے کا کہ ایسے جوہلا ان ناسبیوں نے پال کے رکھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے نا، جیسے لوگ ہوتے ہیں نا، انہوں نے کتے پال کے رکھے ہوتے بھونکنے کے لیے، تو ناسبیوں نے بھی یہ کتے پال کے رکھے ہوئے بھونکنے کے لیے. وہ ایک کہہ رہا تھا جی، میرے پاس اس کا ویڈیو کلپ ہے. اس نے کہا جی آل پاک کی طہارت کی بات کرتے ہو، صحابہ کی طہارت کی بات کیوں نہیں کرتے ہو؟ اگر آل پاک کے بارے میں فرمایا کہ بھائی وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، تو ادھر بھی تو فرمایا مَا لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ. وجہ ہے جی طہارت ادھر ہے تو طہارت ادھر نہیں ہے. تو میں نے کہا یہ مقابلہ بازی جو ہے نا، یہی گھٹیا پن ہے. یہ مقابلہ بازی گھٹیا پن ہے. اس لیے کہ تم کیوں مقابلہ صحابہ اور اہل بیت میں مقابلے کیوں کرواتے ہو؟ مت کرواؤ یہ مقابلے. ہاں اگر تم یہ مقابلہ کرواتے ہو نا
تو پھر انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اس میں جس طہارت کا بیان ہے نا، میں کہتا ہوں سالوں اس کو بیان کرنے میں لگ جائیں، یہ مبالغہ نہیں کر رہا میں، ٹھیک ہے نا. میں کچھ تھوڑا بہت میرا ارادہ ہے اس بارے میں لکھنے کا، جس سے قرآن عظیم کی جو آیہ مقدسہ جس انداز میں طہارت آل رسول کو بیان کیا گیا، طہارت آل بیت پاک کو بیان کیا گیا، بلا مبالغہ اس کو بیان میں سالوں لگ جائے. ہر بندے کی سمجھ کی بات نہیں ہے، یہ مسئلہ ان نماز سے شروع ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن چونکہ یہاں موضوع نہیں ہے نا، اور یہاں پر تم نے کیا کہا، ما لیطہرکم بہ، یہاں پر وہ طہارت ہے جو پانی سے حاصل ہوتی ہے، جو تجھے بھی مل جاتی، مجھے بھی مل جاتی، وضو کر لیں، غسل کر لیں، پاک نہیں ہو جاتے. جی تو یہاں اس طہارت کی بات ہو رہی ہے. مطلب تم نے صحابہ کرام کو کہ بس اتنی شان میں سمجھی ہے کہ ان کو رب نے وہ طہارت عطا فرمائی جو ہمیں بھی ہے. یہ تم شان بیان کر رہے ہو، گھٹا رہے ہو ان کو. اور یہ تو وہ طہارت ہے نا، ما لیطہرکم بہ، جی آسمان سے پانی اتارا، پانی کے ذریعے تمہیں پاک کیا. بھائی یہ وہ پاکی ہے جو غسل سے پاکی ہے، جو جنابت سے پاکی ہے، اور جو بے وضوئی سے پاکی ہے. اس پاکی میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں ان کی کوئی تخصیص نہیں ہے. جو بھی ایماندار ہے وہ وضو کر لے، غسل کر لے، اس کو پاکی مل جاتی ہے. تو تم کس شان سے مقابلہ کروا رہے ہو؟ اول تو مقابلہ کروانے ہی اہل سنت کا منہج نہیں ہے. اور اگر کرواتے ہو تو یہ تم ان کی شان بیان نہیں کر رہے ہو، شان کو گھٹا رہے ہو. سمجھے ہو نا؟ بہرحال مسئلہ سمجھے. تو آیت نمبر 11 دلالت کرتی ہے کہ پانی اپنی طبیعت کے لحاظ سے پاک ہے، ٹھیک ہے. آیت نمبر 15 16 تو جو ہے یہ آیت مقدسہ دلالت کرتی ہے، اس سے مسئلہ ثابت ہو رہا ہے کہ میدان چھوڑ کے بھاگنا حرام ہے، جائز نہیں ہے. جب کفار کے ساتھ جنگ ہو تو میدان چھوڑ کے بھاگنا جائز نہیں. ذہن میں رکھیں، دو صورتیں ہیں واپس پلٹنے کی. دو، نمبر 1، آپ جنگی حربہ استعمال کرنا چاہتے ہیں، ہیلا. توجہ ہے، آپ جنگی ہیلا کرنا چاہتے ہیں. ہیلا جائز ہے جنگ میں، غداری جائز نہیں ہے، بدعہدی جائز نہیں ہے. وجہ ہے، بدعہدی میں اور ہیلا میں فرق سمجھ لو. میں تمہیں مثال دیتا ہوں. مثال یہ ہے کہ بھائی کافروں کے ساتھ معاہدہ ہو گیا کہ آج جنگ نہیں کریں گے. معاہدہ ہو گیا کہ آج جنگ نہیں کریں گے. شام کو پتہ چلا وہ اپنے کاموں میں مصروف تھے، تم نے حملہ کر دیا. یہ غداری، یہ حرام ہے. سمجھو بات؟ یہ جائز نہیں. آپ نے ان کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں کیا، آپ لوگ ایسے کام کاج میں لگے ہوئے جیسے وہ سمجھے نہیں آج تو نہیں لگ رہا کہ لڑیں گے. آپ نے ان سے کوئی ایگریمنٹ نہیں کیا، معاہدہ نہیں کیا. آپ نے ان کا دھیان بٹانے کے لیے، یک لخت ان پہ حملہ آور ہونے کے لیے آپ نے ان کو یہ دکھانا شروع کیا کہ آپ اپنے کام میں مصروف ہیں. ان کا نہیں، یہ تو لگ تو نہیں رہا آج لڑیں گے. ٹھیک ہے، پتہ چلا وہ اپنے کاموں میں مصروف ہوئے اور تم نے یک بار کی حملہ کر دیا. یہ ہیلا ہے. سمجھے بات کو؟ ہیلا جائز ہے، غداری جائز ہے. سمجھ رہے بات کو؟ ہیلا کی ایک اور مثال پیش کرتا ہوں. کافر کے ساتھ تمہارا ٹکراؤ ہوا، آمنا سامنا تلوار بازی ہو رہی ہے، آپ بھاگ کھڑے ہوئے. اب آپ جو بھاگے تو وہ سمجھا لے بھائی بھاگ گیا، اس نے آپ کا پیچھا کیا. ذہن میں رکھیں، اس حالت میں جو آپ کا پیچھا کر رہا ہے وہ اگر اس پہ حملہ ہوتا ہے تو وہ دفاع نہیں کر پاتا، کیونکہ وہ اس کے لیے تیار نہیں ہے. وہ فقط حملہ آور ہونے کے لیے تیار ہے، دفاعی پوزیشن اس کی کمزور ہوئی ہے. اور آپ اس لیے بھاگے، تھوڑا سا بھاگ کے آپ پلٹے اور آپ نے حملہ کر دیا. یہ بھی ایک ہیلا ہے، جنگی حربہ ہے. بات سمجھو؟ تو جنگی حربہ منع نہیں ہے، غدر منع ہے، بدعہدی منع ہے، وہ حرام ہے. بات سمجھے؟ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ میدان سے بھاگنا کبھی ہوتا ہے جنگی حربہ کے لیے، یہ جائز ہے.
ایک اور بھی جائز ہے میدان سے بھاگنا. وہ کیا؟ پتہ چلا بھائی لشکر بہت بڑا ہے، اب آپ واپس پلٹے کدھر؟ آپ بڑے لشکر کی جانب پلٹے تاکہ اس بڑے لشکر کو لے کر آئیں. سمجھے نا بھائی؟ آپ 100 بندے ہیں، سامنے پتہ چلا 2000 بندے آ گئے، تو اب آپ واپس پلٹے. ادھر پیچھے کلومیٹر 2 کلومیٹر تمہارا مرکز تھا، وہاں پر آپ آئے اور آپ نے آ کر مزید فوج ساتھ لی. اس کے لیے یہ واپس یہ ہے متحیزن الی فئۃ، یہ اپنا جو بڑا لشکر ہے اس کی طرف تم لوٹے ہو، اس کو ساتھ لے جانے کے لیے تم آئے ہو. یعنی 2 صورتیں ہیں میدان سے پیچھے ہٹنے کی، جی ایک جنگی حربے کے لیے جی اور دوسرا بڑے لشکر کی جانب آنے کے لیے تاکہ وہاں سے ہم لشکر لے کر آ سکیں اور بندے لے کر آ سکیں. ان 2 مقاصد کے لیے میدان چھوڑا جا سکتا ہے. ان 2 کے علاوہ میدان چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے، حرام ہے، ناجائز ہے. جی. سمجھے بات کو؟ یہ سورہ انفال آیت نمبر 15 اور 16. یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار. ٹھیک ہے، ان کو پشت مت دو. ٹھیک ہے. وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُورَهُ، جو پیٹھ دے کے بھاگا، الا متحرفا لقتال، ایک وہ ہے جو جنگی حربہ کرنا چاہ رہا ہے، او متحیزا الی فئہ، دوسرا وہ ہے جو بڑے لشکر کی جانب آنا چاہ رہا ہے. ان 2 کو چھوڑ کے جو آدمی ان کو پیٹھ دے کے بھاگا، فقد باء بغضب من اللہ، وہ اللہ کے غضب کے ساتھ لوٹا. ومأواہ جہنم، اس کا ٹھکانہ جہنم. وبئس المصیر، بہت بری جگہ لوٹنے کی. جی. آپ دیکھ لیں کتنی وعید ہے میدان چھوڑنے کی. توجہ ہے؟ یہ آیا 15 اور 16. آیت نمبر 27 خیانت کے حرام ہونے کا بیان کر رہی ہے. خیانت حرام ہے، خیانت جنگ میں بھی، اس کے علاوہ بھی. یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول، اللہ اور اس کے رسول سے خیانت نہ کرو. وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون، اور اپنی امانتوں میں بھی خیانت نہ کرو جبکہ تم جانتے ہو. آیت نمبر 27 کیا ہے؟ خیانت کے حرام ہونے کا بیان کر رہی ہے. مسئلہ سمجھے نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا جی. تو آیت نمبر 39، پہلے بھی یہ بات گزری ہے کہ جب تک کفار کا فتنہ برقرار ہو تب تک ان سے قتال لازم ہے. جی. جب تک کفار کا فتنہ برقرار ہو تب تک ان سے قتال لازم ہے. وقاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین کلہ للہ. میں نے پہلے بات کی تھی سورہ بقرہ میں کہ مراد اگر یہ ہو نا بھائی سارے مسلمان ہو جائیں، ویکون الدین کلہ للہ، اگر مراد ہو سارے مسلمان ہو جائیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر اب وہ بعد والی جو آیت ہے نا یوت جزیہ والی، جی. وہ اس کی ناسخ بنے گی. جی. اور اگر دین سے مراد ہو بھائی دین غالب رب کا ہو جائے. دین سے مراد ہر بندے کا دین نہیں، دین سے مراد دین غالب ہے، جس پہلے میں نے گفتگو کی. جی. ٹھیک ہے. تو پھر نہ یہ منسوخ ہے اور نہ وہ ناسخ ہے. بہرحال یہ کہ جب تک فتنہ برقرار ہو اور دین غالب جب تک دین الہی نہیں ہو جاتا تب تک جنگ کریں گے. جب دین غالب دین الہی ہو جائے، فتنہ ختم ہو جائے، تو اب جو ہے نا وہ قتال ضروری نہیں ہے. جی. بات سمجھے نہیں؟ سورہ انفال آیت نمبر 39. ٹھیک ہے نا. دیکھو فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ وَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ. فَإِنِ انْتَهَوْا، اگر وہ رک جائیں، اپنے فتنوں سے باز آ جائیں. ٹھیک ہے، اگر باز آ جاتے تو جنگ بندی ہو سکتی. مسئلہ سمجھے؟ وہ جو ہے جی. سورہ انفال آیت نمبر 41، یہ سورہ یہ 10ویں پارے کی پہلی آیت ہے. ٹھیک ہے. پہلی آیت میں انفال کی پہلی آیت میں فرمایا تھا قل الانفال للہ والرسول،
انفال کس کے ہیں؟ اللہ کے اور رسول کے، ٹھیک ہے نا، یعنی غنیمت اللہ اور اس کے رسول کی۔ اب یہاں پر یہ آیہ مقدسہ بتا رہی ہے، غور کرنا، اگر وہاں پر لام تھا ملک کا، جی بھائی غنیمت اللہ کے اور اس کے رسول کے ملک ہے، اللہ کے ملک تو ہیں، غنیمتیں ساری کی ساری حضور کے لیے، اگر اس کے معنی یہ تھے تو پھر یہ آیہ مقدسہ اس کے لیے ناسخ ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ غنیمتوں میں سے خمس جو ہے اس میں سے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ ہے۔ ذہن رکھنا، ایک ہوتی ہے غنیمت، ایک ہوتی ہے فے۔ غنیمت یہ ہے جو کفار سے قہرن حاصل کیا گیا، جو کفار سے قہرن حاصل کیا گیا وہ غنیمت ہے، ٹھیک ہے۔ اس آیت میں غنیمت کے خمس کا بیان ہے، کس کا؟ غنیمت کے خمس کا۔ وہ جو خمس ہے وہ پھر آگے 5 حصوں میں تقسیم ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ غنیمتوں کو 5 حصوں میں بانٹے، 4 حصے غانمین کے، 4 حصے کس کے؟ وہ جو جنگ کرنے گئے تھے، 4 حصے غانمین کے، 1 حصہ الگ کرتے، مطلب 100 روپے تھے، 80 روپے بانٹ دیں، 20 روپے رکھ دیے۔ اب یہ جو 20 روپے ہیں یہ پھر 5 حصوں میں بٹیں گے۔ کتنے حصوں میں؟ 5 حصوں میں، یعنی یہ خمس ہو گیا نا، پہلے یہ خمس تھا کل کا، اب اس خمس کے 5 حصے، اب ہر ایک خمس کا خمس ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ تو خمس کا خمس حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا، دوسرا خمس آپ کے اہل قرابت کا، تیسرا خمس یتیموں کا، چوتھا مسکینوں کا، 5واں مسافروں کا۔ سمجھے بات نہیں؟ ٹھیک ہے، یعنی پہلے خمس نکال کے الگ کر لیا، 4 حصے غانمین کے، باقی جو خمس ہے اس کے پھر 5 حصے، ان میں سے ایک آپ سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا، ایک خاندان مصطفیٰ کا، ایک یتیموں کا، ایک مسکینوں کا، ایک مسافروں کا، اور جو ہے تو یہ اس کا بیان سورہ انفال آیت نمبر 41 میں ہے، ٹھیک ہے نا۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ، من شَيْءٍ، کچھ بھی تمہیں ملے غنیمتوں میں سے، فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ، اب ذات باری اس منہ کے لیے خمس مطلب یہ ہے کہ بعض حضرات نے کہا اس خمس کے 5 بھی 6 سے بنائیں گے، بعض نے یہ کہا للہ للرسول لذی القربى یتامى مساکین ابن السبیل، 6 ہو گئے نا، تو بھائی 6 سے بنائیں گے، اور جو ذات باری تعالیٰ کا حصہ ہے وہ کعبۃ اللہ بھیج دیں گے، بعض نے یہ کہا، لیکن جمہور نے کہا نہیں، بات یہ کہ ذات باری تعالیٰ کا نام یہ عذرۂ برکت لیا گیا ہے، مراد یہ کہ پہلا حصہ حضور کا، دوسرا حضور کے خاندان کا، تیسرا یتیموں کا، چوتھا مسکینوں کا، 5واں ابن السبیل کا، مسافروں کا۔ سمجھے بات؟ توجہ ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہو گیا، حضور کا حصہ ساکت ہو گیا، کتنے رہ گئے؟ 4 کتنے رہ گئے؟ 4 علماء کے اجتہادات نے خاندان رسول کا حصہ بھی ختم کر دیا، جی بعض علماء کے اجتہادات نے۔ بھائی حضور کا وصال تو ہو گیا ہے، حضور کا خاندان تو باقی ہے، تو لیکن بعض علماء کے اجتہادات نے حضور کے خاندان کا حصہ بھی ختم کر دیا۔ کتنے رہ گئے؟ 3 کتنے؟ 3 بھائی اب خمس جو ہے وہ 3 حصوں پر تقسیم ہوگا، ہوتا وہ بھی نہیں ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے حضور کا حصہ تو گیا، اب جو خاندان مصطفیٰ کا حصہ تھا، بنو ہاشم کا حصہ تھا، وہ حصہ بعض علماء کے اجتہادات نے ساکت کر دیے، تمہارا اجتہاد ہو گیا، ان کا حصہ چلا گیا۔ یہ زکوٰۃ میں سے بھی نہ دو، کیونکہ زکوٰۃ ان کی شان کے لائق نہیں ہے، ان کا مقام بڑا ہے، اور غنیمتوں میں سے بھی نہ دو، خمس بھی نہ دو، کیوں؟ اس لیے کہ تمہارا اجتہاد ہے، جی تو تمہارے اجتہاد نے انہیں خمس سے بھی محروم کر دیا۔ تو بہرحال پیچھے رہ گئے 3، الیتامى، المساکین اور ابن السبیل، اور اس پر بھی عمل باقی نہیں، باقی مسئلہ تو آپ کو بتا دیا، توجہ ہے نہیں؟ جی سورہ انفال آیت نمبر
56 اور 57. ٹھیک ہے. بنو قریظہ یہودی تھے. یہودی بڑی بدبخت قوم ہے. آپ کو میں بتاؤں، یعنی جتنی قومیں اپنے آپ کو آسمانی کتاب پر ایمان لانے والی کہتی ہیں، جتنی قومیں دین سماوی کو مانتی ہیں، ان میں سے بدترین قوم یہودی ہے. اور جتنے لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ان میں سے بدترین قوم شیعہ ہے. سمجھے؟ قادیانی تو بھی ہے نا. قادیانی بھی ایسی ملعون قوم ہے. ٹھیک ہے. یہ بہت بڑے اسلام کے دشمن ہے، بہت بڑے اسلام کے دشمن ہے. ٹھیک ہے. یہ ہمارے یہاں لوگ کہہ رہے ہیں نا جی ان کو حقوق دیے جائیں، فلاں دیا جائے. دوسرے ممالک میں یہ جو کچھ کر رہے ہیں نا اسلام کے خلاف، پاکستان کے خلاف، وہ سنے تو عقلیں دنگ رہ جائے. تو بہرحال بنو قریظہ کے جو یہودی تھے، ان سے آپ علیہ السلام نے، دیکھو نا، آپ نے مدینہ شریف میں تشریف لائے تو ان کو ایک قوم کی حیثیت دی. ان ظالموں نے چھپ چھپا کے مشرکوں کو اسلحہ بیچا. تو حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سے بات کی، کہنے کہ نہیں، ہمارے دن سے نکل گیا تھا. ٹھیک ہے. چلو دوسری بات، جب غزوہ احزاب ہوا پھر بھی بنو قریظہ نے ان کی حمایت کی. کن کی؟ مشرکین. تو اللہ رب العالمین یہی فرمایا، الذین عاہدت منہم ثم ينقضون عہدہم فی کل مرۃ وہم لا یتقون. تم وعدہ کرتے ہو، وہ ہر بار توڑتے ہیں، اور وہ پرہیزگار بھی نہیں. تو مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اگر معاہد، یعنی جس سے آپ کا معاہدہ ہوا ہے، اگر معاہدہ توڑتا ہے، حربی معاہدہ توڑتا ہے، تو اب وہ جہاں ملے اس پر حملہ کر کے، کیونکہ معاہدہ اس نے توڑ دیا نا. بات ذہن میں رکھنا، معاہدہ توڑنے کی ابتدا اس کی طرف سے ہو گئی ہے، تو اب معاہدہ باقی نہیں ہے. یہ مسئلہ بھی ذہن میں رکھ لینا. جو معاہدہ ہوتا ہے جانبین سے ہوتا ہے، جب دوسری پارٹی نے اس کی خلاف ورزی کر دی ہے تو معاہدہ ختم ہو گیا ہے. تو جو ہے، اب آپ کو نہیں کہہ سکتے نہیں کہ آپ کے ساتھ تو ہمارا ایگریمنٹ تھا، آپ کے ساتھ تو ہمارا معاہدہ تھا. بات سمجھ رہے ہو نہیں؟ یہ بات ذہن میں رکھیں. یہ قانونی طور پر بھی یہی مسئلہ ہے. دو مسلمانوں کے بیچ بھی معاہدہ ہوتا ہے، تو سامنے والی پارٹی اگر معاہدہ کی خلاف ورزی کرتی ہے تو معاہدہ ٹوٹ چکا ہے. بات سمجھی؟ تو اب یہاں پر کیا فرمایا کہ توڑا انہوں نے. فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ. اگر جنگ میں تمہیں وہ مل جائیں جنہوں نے معاہدہ توڑا ہے، یا اللہ ہمارا تو معاہدہ تھا لیکن انہوں نے توڑ دیا نا، ایک پارٹی نے توڑ دیا، معاہدہ ٹوٹ گیا، اب کوئی معاہدہ نہیں ہے. جب معاہدہ نہیں ہے تو تمہیں جنگ میں مل جائے، فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ، انہیں ایسے قتل کرو کہ وہ دیکھ کے جو پیچھے بیٹھے ہیں نا وہ بھی بکھر جائیں. سمجھ رہے ہو؟ ان کو ایسے قتل کرو تاکہ ان کے بھی حوصلے پست ہو جائیں. وہ بیٹھے ہوئے تھے، ہم یوں کر دیں گے، ہم ان کو وہ کر دیں گے، ہم ایسے کر دیں گے، ہم ویسے کر دیں گے. جب انہوں نے دیکھا نا اس بری طرح ان کو قتل کیا گیا ہے، تو اب وہ بھی بکھر جائیں گے، اور ان کے جو اجتماع تھا تمہارے خلاف، ان کا اکٹھ تھا، وہ سارے کا سارا ختم ہو جائے گا. بات سمجھے نہیں سمجھے؟ تو جو ہے مسئلہ پھر کیا ثابت ہوا ان دو آیتوں سے، کہ حربی کافر جس سے کبھی تمہارا معاہدہ ہوا، اگر وہ معاہدہ توڑ دیتا ہے تو اس کی جانب سے معاہدہ توڑنے کی ابتدا ہو جاتی ہے. معاہدہ ٹوٹ گیا تو اب معاہدہ کوئی نہیں ہے، اب وہ جنگ میں مل جاتا ہے تو معاہدہ کی رعایت نہیں کی جائے گی بلکہ اسے قتل کیا جائے گا. مسئلہ آگے تو جو ہے ایک مسئلہ. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اس نے توڑا تو نہیں ہے لیکن تمہیں ڈر ہے کہ توڑے گا. اس کے حرکات و سکنات بتا رہی ہیں نہیں، اس کا انداز بتا رہا ہے، کبھی اس کے پاس جا رہا ہے، کبھی اس کے پاس جا رہا ہے، ہمیں لگ رہا ہے کہ یہ توڑے گا. تو جو ہے ذہن میں رکھیں، اگر تمہیں خالی ڈر ہو نا، خدشہ ہو کہ یہ توڑے گا، تو پھر اس کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ تم اس پہ حملہ کر دو. اس کا طریقہ یہ ہے کہ تم اس معاہدے سے برات کا اعلان کر دو. جی بھائی معاہدہ ختم ہے. سمجھے بات کو؟ تاکہ ان کو پتہ چل جائے معاہدہ باقی نہیں ہے. ان کو دھوکے میں رکھنا جائز نہیں ہے.
نہیں سمجھے؟ پہلے یہ فرمایا کہ اگر انہوں نے توڑ دیا، اب توڑ دیا تو توڑ دیا نا انہوں نے، اب تمہارے بیچ کوئی معاہدہ نہیں ہے، جی اب ان پہ حملہ کرو اور جہاں پر بھی وہ ملے تم انہیں قتل کر سکتے ہو. جی دوسری صورت یہ ہے کہ تمہیں خدشہ ہے کہ وہ خیانت کریں گے، دھوکہ دیں گے، تو اب یہ مطلب نہیں ہے کہ فقط اس خدشے کی بنیاد پر تم ان پہ حملہ کر دو، نہیں، بلکہ وہ جو معاہدہ تمہارا ہوا تھا وہ معاہدہ تم ان کو بتا دو، بھئی معاہدہ ختم ہے، یہ اطلاع کر دو تاکہ وہ بھی سنبھل جائیں، آپ بھی سنبھل جاؤ. مسئلہ سمجھ رہے ہو؟ یہ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً، اگر تمہیں کسی قوم سے خیانت کا ڈر ہو، کی نہیں ہے انہوں نے لیکن تمہیں ڈر ہے، فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ، برابری کے طور پر تم وہ فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ وہ اٹھا کے وہ معاہدہ ان کی طرف پھینک دو، بھئی معاہدہ ہمارا ختم ہے. ٹھیک ہے، معاہدہ کیا تھا لیکن ہمیں لگ رہا ہے کہ تم معاہدہ توڑو گے، اب تم توڑ کے جس دن ہمارے اوپر چڑھائی کر لو، ہم تیاری ہم نے نہیں کی ہوگی، تم ہمیں نقصان پہنچاؤ، اس لیے ہمیں تمہارا چال چلن ٹھیک نہیں لگ رہا، لہذا ختم ہے، معاہدہ ختم ہے، اب تم جانو ہم جانے، اب دونوں ہم اگر برسر پیکار ہونا پڑا تو اس حساب سے دیکھ لیں گے. تمہیں بھی پتہ ہے کوئی معاہدہ نہیں، ہمیں بھی پتہ ہے کوئی معاہدہ نہیں سمجھے بات؟ ٹھیک ہے، تو یہ کہا نا فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ، برابری کے طور پر ان کی طرف پھینک دو، معاہدہ ختم کر دو. بات سمجھے؟ تو اب دیکھ لیں، اسلام یہ نہیں کہتا کہ تمہیں ڈر ہے تو تم حملہ کر دو، ان کے حملہ کرنے سے یا تو تم معاہدہ نہ کرو، معاہدہ کیا ہے تو فقط خدشے کی بنیاد پر تم حملہ نہیں کر سکتے، بلکہ ان کو اطلاع دینا ضروری ہے، بھائی دیکھو ہمارا معاہدہ ختم ہو چکا ہے، اب تم جانو تمہارا کام جانے، ہم جانے ہمارا کام جانے. مسئلہ آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ آیت نمبر 58 ٹھیک ہو گیا. سورہ انفال آیت نمبر 58 یہ بتا رہی ہے کہ اگر خدشہ ہو ان کی طرف سے بدادی کا تو تمہیں خطرہ ہے تو تم ان کو اعلانیہ طور پر اس معاہدے سے برات کا اظہار کر دو تاکہ وہ کسی دھوکے میں نہ رہے. بات سمجھے؟ سورہ انفال آیت نمبر 60 پہ آ جائے. سورہ انفال آیت نمبر 60 یہ کہہ رہی ہے کہ کفار کے لیے تیاری کر کے رکھے، کفار کے لیے تیاری کر کے کتنی کا جتنی کر سکو. نہیں سمجھو بات؟ ویسے رب نے دو باتوں کے بارے میں قرآن پاک میں فرمایا کہ جتنا کر سکو کرو، دو باتوں کے بارے میں. ایک تقوی جتنا کر سکتے ہو، جتنے پرہیزگار بن سکتے ہو بنو، اور دوسرا کفار کے لیے جو تم کیا کرتے ہو، جو تم سامان جنگ کا جمع کرتے ہو، یہ بھی جتنا جمع کر سکتے ہو کرو. وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ، تمہیں نہیں پتا، اللہ یعلمُہم، رب جانتا ہے. وہ کون تھے آخرین من دونہم؟ یہ منافقین اور یہود تھے. تم سمجھ رہے ہو یہودیوں کے ساتھ ہمارا ایگریمنٹ ہو گیا؟ نہیں، یہودی ہو اور وہ غداری نہ کرے، ہو نہیں سکتا. ٹھیک ہے نا؟ ہاں، تو لہذا لا تعلمونہم، اس طرح منافقین تمہارے سامنے جناب وہ بڑے مومن بن کے بیٹھے ہوئے، تم نہیں جانتے ہو، اللہ یعلمہم، رب جانتا ہے. ٹھیک ہے، تو ان کے لیے کیا فرمایا؟ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم، جتنی بھی ہو سکے قوت جمع کرو. قوت سے مراد اسلحہ ہے. ٹھیک ہے نا؟ اسلحہ جمع کرو ان کے لیے. وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، اور گھوڑے. ٹھیک ہے نا؟ گھوڑے جناب والا پتہ، جنگی گھوڑے ادھر بدے ہوئے ہیں، آتے ہیں، کفار کی نظر پڑتی ہے تو جناب والا اتنے جنگجو انہوں نے جمع کیے ہوئے ہیں. فَتُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، تاکہ اس کے ذریعے تم دشمنوں کو ڈراؤ، رب کے دشمنوں کو ڈراؤ اور اپنے دشمنوں کو ڈراؤ. بات سمجھے نہیں؟ تو سورہ انفال آیت نمبر 60 ہی کہتی ہے کہ دشمنوں کے لیے، کافروں کے لیے جنگ کی تیاری کر کے رکھو، اسلحہ جمع کر کے رکھو اور گھوڑے باندھ کے رکھو، اتنے کہ جن سے وہ ڈر جائیں. مسئلہ سمجھ رہے ہو نہیں؟ ٹھیک ہے نا؟ ہاں، یہ اسی لیے جو اب جو نا وہ پروپیگنڈا چل رہا ہے بھائی ان باتوں کو نصاب سے نکال دو.
ان باتوں کو نصاب سے نکال دو. پر نصاب سے نکالو گے تو کیا ہوگا؟ یہ رب نے قرآن نازل فرمایا ہے اور حفاظت بھی وہی کرنے والا ہے. سمجھ؟ سورہ انفال آیت نمبر 61 یہ فرماتی ہے کہ اگر کفار تم سے صلح چاہتے ہیں، یعنی وہ چاہتے ہیں کہ جنگ بندی چاہتے ہیں، فتنہ فساد روکنا چاہتے ہیں، تو جنگ بندی کی جا سکتی ہے. وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اگر وہ صلح کی جانب مائل ہوتے ہیں تو تم بھی مائل ہو جاؤ. یا اللہ وہ تو دھوکے باز قوم ہے جی، وہ تو صلح کر کے بعد میں حملہ کر دیں گے. رب نے فرمایا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اس بات کا بھروسہ رب پہ رکھ، اس کا بھروسہ رب پہ رکھ کے وہ دل سے کیا سوچتے ہیں. إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ سننے والا جاننے والا ہے. تو آیت یہ بتا رہی ہے کہ اگر کفار مصالحت کی طرف آئیں تو مصالحت کی راہ ہو سکتی، یعنی صلح کی طرف آئیں تو صلح ہو سکتی ہے جی یعنی جنگ بندی. صلح سے مراد یہاں پر جنگ بندی ہے. مسئلہ سمجھے نہیں؟ جی توجہ ہے. جی سورہ انفال آیت نمبر 65 اور 66. توجہ ہے نہیں ہے؟ جی ہوں؟ جی عبد الفتاح توجہ ہے نا؟ سورہ انفال کی آیت نمبر 65 یہ بتا رہی ہے کہ تم ہو 100 بندے، لشکر ہے. تم ہو 20 بندے اور لشکر ہے 200 کا. ایک بندے کے مقابلے میں 10 بندے. تم ہو 100 بندے اور مقابلے میں 1000 کا لشکر کافروں کا آ گیا. اب بھی ایک مقابلے میں 10 بندے. یعنی اگر کافروں کا لشکر 10 گنا مومنوں کے لشکر سے بڑا ہے تو جب بھی مسلمان میدان چھوڑ کے بھاگ نہیں سکتے، قتال ضروری ہے. اس سے بڑا لشکر ہے ان کا. آپ کے پاس 100 بندے ہیں اور ان کے پاس 10,000 لوگ ہیں، تو اب آپ میدان چھوڑ کے آ سکتے ہیں. لیکن آپ کے پاس 100 بندے ہیں اور ان کے پاس 1000 ہیں، یعنی کافروں کا لشکر اگر 10 گنا بڑا ہو تو جب بھی مسلمانوں کو وہاں پر ٹکنا اور ان سے لڑنا ضروری ہے. مسئلہ سمجھے؟ اے خدا کے بندو، ایسے ایسے تھے ہمارے اکابر. یہ تھوڑا ہی تھا. آپ فتوح شام کو پڑھو نا، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بات کی اور چلی جائے گی نا. جبلہ بن احم کے پاس جب گئے، جبلہ بن احم کے پاس گئے تو تاریخی روایات کی سندوں پر کلام ہو سکتی ہے، ہوتی بھی ہے. جب گئے تو انہوں نے کہا شاید یہ صلح کی درخواست لے کر آئے. جبلہ بن احم نے نخرہ کیا، اس نے کہا ہم صلح نہیں کریں گے. حضرت خالد بن ولید نے کہا ہم صلح کرنے آئے بھی نہیں. بھائی کیوں آئے؟ انہوں نے کہا لڑنے آئے. انہوں نے کہا یہ 100-200 بندے، انہوں نے کہا لڑنے آئے. یہ چند 100 کا لشکر، انہوں نے 5000 عیسائی مارے اور 5000 قید کیے. سمجھو بات؟ ہاں، یہ تھوڑا ہی ہے بھائی اب جناب والا ہم بیٹھ کر فیصلے کریں گے ان عظمت والی شخصیوں کی. یہ بات نہیں. ان لوگوں نے اسلام کے لیے فقط گفتار نہیں، کردار پیش کیا. یہ جو رافضی ہیں لعنہم اللہ تعالی، ان کی حالت یہ ہے کہ بھئی وہ کسی ایک بات کو لے کر جی دیکھو جی ایسے ہو گیا، یہ جی ایسے ہو گیا. جی انسان تھے نا وہ بھی، کوئی معصوم تو نہیں تھے. معصوم تو انبیاء ہے. اگر بالفرض کوئی بات ہو بھی جاتی ہے اس کی اپنی حیثیت ہے. ان کی قربانیاں دیکھیں، ان کی قربانی کیا ہے. بات سمجھے؟ تو یہ جبلہ بن احم کے مقابلے میں جب حضرت خالد بن ولید نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح سے کہا، سالار لشکر حضرت ابو عبیدہ تھے نا، تو ان سے کہا بھی آپ ایسا کریں زیادہ بندے نہ بھیجیں، چند بندے بھیجیں. انہوں نے کہا چند بندے لے کر جا رہے ہو تو ایسے نہ وہ شہید کر دے. حضرت خالد بن ولید نے کہا چند بندے جائیں گے نا اور چند بندے لڑیں گے
یہ ہوتے ہیں نا جنگی حربے، جنگ کرنا تو آئے، تو بات یہ ہے کہ ان پہ روب طاری، تو روب تو طاری ہو گیا. وہ 1,00,000 سے زیادہ کا لشکر تھا جبلہ بن احم والوں کا جی، اور میدان چھوڑنے پر مجبور کر دیا ان کو. یہ چند 100 بندے لے کر گئے اور انہوں نے کہا بھئی یہ تو شاید ہم سے سمجھوتا کرنے آئے ہیں اور درخواست لے کر آئے ہیں قاصد بن کر. اسے بڑے نخرے سے جواب دیا. اس نے کہا نہیں ہو سکتا. خالد بن ولید نے کہا صلح کرنے کون آئے؟ ہم صلح کرنے نہیں آئے، لڑنے آئے، نکالو ہتھیار. تم لڑو گے چند 100 لوگ؟ ان کا ہم لڑیں گے. 5,000 بندہ مارا انہوں نے، 5,000 اور 5,000 کو قید بھی کیا. سمجھ رہے بات؟ ہاں. تو بہرحال اللہ رب العالمین نے فرمایا بھائی تمہارے 20 بندے ہوں تو 200 پر غالب ہوں گے. ان یکم منکم 20 صابرون، صبر بھی ضروری ہے نا. پتہ چلا کیل چپ گئی اور پورے محلے کو اکٹھا کر لیا تو پھر تو نہیں ہوگا نا جی. 20 صابرون یغلبوا 200، 200 پر غالب. وان یکم منکم 100، 100 یغلبوا 1000 من الذین کفروا، تو 1000 کافروں پر. ٹھیک ہے، ذہن میں رکھنا یہ پہلے حکم تھا. پھر رب کریم نے تخفیف نازل فرمائی. یعنی پہلے یہ تھا کہ اپنے سے 10 گنا بڑا جو لشکر ہے اس کے مقابل بھی تمہیں کھڑے ہونا ضروری ہے، تم میدان نہیں چھوڑ سکتے. فرمایا الآن خفف اللہ عنکم. ذہن میں رکھنا یہ بعد والی جو آیت ہے یہ پچھلی آیت کے لیے ناسخ ہے. ٹھیک ہے، الآن خفف اللہ عنکم، اللہ رب العالمین نے تم پر تخفیف کر دی ہے. وہ جانتا ہے کہ تمہارے اندر کچھ کمزوری بھی ہے، سارے ایک جیسے نہیں ہیں. تو اب کیا حکم ہے؟ فَإِن يَكُن مِّنكُم 100 صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا 200. اب ہو گیا 2 گنا، پہلے تھا 10 گنا. یعنی کافر 10 گنا بھی آ جائے تو آپ میدان نہیں چھوڑ سکتے. اب یہ ہے کہ 2 گنے ہوں تو آپ میدان نہیں چھوڑ سکتے. اس سے زیادہ اگر ان کا لشکر ہے تو پھر حکم الگ ہے. بات سمجھے نہیں؟ تو فرمایا اگر تمہارے 100 ہوں تو ان کے 200 ہوں تم غالب ہو. وَإِن يَكُن مِّنكُمْ 1000 يَغْلِبُوا 2000، تمہارے 1000 ہوں ان کے 2000 ہوں تو تم غالب ہوگے. تو یہاں پر کوئی نخرہ نہیں کرنا، بإذن اللہ یہ رب کا حکم یہی ہے جی، یہ رب کی توفیق ہے. واللہ مع الصابرین، تم صبر کرو تو اللہ رب العالمین صبر کرنے والوں کے ساتھ. بات سمجھے نہیں سمجھے؟ تو یہ 2 آیات پہلی منسوخ ہے، دوسری ناسخ ہے. پہلے حکم یہ تھا کہ 10 گنا بڑا لشکر ہے تو اس کے سامنے کھڑے ہونا ضروری ہے، میدان نہیں چھوڑا جا سکتا. دوسری آیت یہ کہتی ہے کہ اگر 2 گنا لشکر ہے کفار کا تو اب اس کے سامنے مقابلہ کرنا ضروری ہے، میدان نہیں چھوڑا جا سکتا. مسئلہ آپ کے ذہن میں آ گیا؟ ٹھیک ہو گیا جی، توجہ ہے آپ کی. سورہ انفال آیت نمبر 67، 68 اور 69 پہ آتے ہیں. جنگ بدر کی غنیمتیں تقسیم ہوئیں. جنگ بدر کی غنیمتوں کا موقع آیا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، مسئلہ سمجھنا دھیان سے، اس میں اہمیت ایک وجہ سے اضافی اہمیت ہے. آپ نے سید ابوبکر صدیق سے بھی مشورہ کیا، حضرت سید عمر فاروق اعظم سے بھی مشورہ کیا 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 جائے. تو حضرت عمر فاروق نے کہا کہ ایسے کریں کہ عقیل کو حوالے کر دے مولا علی کے، فلاں کو حوالے کر دے ابوبکر کے، فلاں کو حوالے کر دے میرے، ہم ان کی گردنیں مارتے ہیں. جی انہوں نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے یہ اسلام کے دشمن ہیں. تو حضرت عمر فاروق کا موقف بڑا سخت تھا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ، بات یہ ہے اپنے لوگ ہیں اور اسلام کمزور بھی ہے، ہم ان سے کو فدیہ لے لیتے ہیں، خون بہا لے لیتے ہیں، جان کا فدیہ لے لیتے ہیں تو یہ بھی بچ جائیں گے. اللہ رب العالمین ہو سکتے بعد میں ان کو توفیق عطا فرمائے، ہدایت دے دے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے اور اس سے اسلام کی مدد بھی ہو جائے گی. توجہ ہے آپ کی جی. حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کی رائے کو پسند فرمایا اور وہ فدیہ جو ہے اس کا فیصلہ فرمایا جی. توجہ ہے جی. اگلے دن حضرت عمر آئے تو دیکھا سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مصروف بقا ہیں، رکعت طاری ہے. حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی. عمر فاروق نے عرض کی بتائیے کیا مسئلہ ہوا؟ تو ان کو بتایا گیا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے
کہ بھائی رب کا یہ حکم ہے کہ تمہیں قتل کرنا چاہیے تھا. سمجھ رہے ہو؟ تمہیں یعنی رب کا جو فیصلہ، رب کا جو حکم تھا وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کی طرف تھا. ٹھیک ہے نا؟ اسی لیے آپ کو کہا جاتا ہے الموافق خیر ایوب بالوحی والکتاب. جی ٹھیک ہے نا؟ تو ہم اس پہ کیا کر رہے ہیں؟ اس پہ ہم رو رہے ہیں. یہ فرمایا نا ما کان لنبی ان یکون لہ اسرا، نبی کے لیے جائز نہیں کہ اس کے پاس ہوں قیدی. اسیر کی جمع ہے نا اسرا. جی حتی یثخن فی الارض، نبی کو چاہیے کہ اگر قیدی ہیں تو ان کے بدلے میں فدیہ نہ لے، کیا کرے؟ انہیں قتل کرے. حتی یثخن فی الارض، توجہ ہے نہیں ہے؟ جی تریدون عرض الدنیا، تم کیا چاہتے ہو؟ تم دنیا کا مال چاہتے ہو. واللہ یرید الاخرہ، رب آخرت چاہتا ہے. واللہ عزیز حکیم، رب غالب حکمت والا. لولا کتاب من اللہ سبقا، بات پہ توجہ دینا. لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم، اگر رب کی جانب سے فیصلہ نہ ہو چکا ہوتا نا تو یہ جو تم نے لیا ہے اس پہ تمہیں عذاب آ جاتا. رب کا فیصلہ ہو چکا ہے اس لیے تم پہ عذاب نہیں آئے گا. فیصلہ نہ ہوتا تو عذاب آتا. فَقُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو جو تم نے غنیمت حاصل کی ہے اس کو کھاؤ، یہ تمہارے لیے حلال ہے، تمہارے لیے طیب ہے، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے. مسئلہ سمجھے؟ جی توجہ ہے؟ تو پہلے تو یہ سمجھے مسئلہ کیا ثابت ہوا. اس سے مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ اگر قیدیوں کو قتل کرنے کے بجائے ان سے فدیہ لے لیا جاتا ہے تو اس کی اجازت ہے. فَقُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا، اگر کفار قید میں آئیں تو ان کو قتل کرنے کے بجائے ان سے فدیہ لے لیا جائے تو اس کی اجازت مل گئی. یہ مسئلہ آ گیا آپ کے ذہن میں؟ تو جو ہے نہیں، بات آ گئی ذہن میں؟ صحیح بشکر. اب اصل میں یہ مسئلہ تو بتا دیا میں نے، ساتھ آپ کو قصہ بھی تھوڑا سنا دیا. قصہ اس لیے سنایا کہ جو نئی پارٹی جو ہے نا، وہ نیا ٹولہ جو ظاہر ہوا ہے، اب جنہوں نے معاذ اللہ نبیوں کو بھی تولنا ہے اپنے اسٹوڈیو کے اندر بیٹھ کے، ان کا یہ کہنا ہے کہ دیکھیے حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معاذ اللہ یہاں خطا لگ گئی تھی. جی توجہ ہے آپ کی؟ یہ ان کے مستدلات میں سے ایک کہ رب چاہتا تھا کہ ان کو قتل کرو. حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کیا کیا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فدیہ لے لیا. تو دیکھو نا، رب کی مشیت کے خلاف کیا، معاذ اللہ من ذالک، ان کے وہ جس انداز میں کہتے ہیں تو خطا ہوئی. توجہ ہے آپ کی؟ یہ بہت بڑی یہ گمراہ گری ہے، یہ گمراہ گری ہے. آپ سمجھ رہے ہو؟ کیونکہ اگر یہ خطا ہوتی تو رب نے فرمایا فَقُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا، مصطفیٰ کا فیصلہ ہے، کھاؤ. سبحان اللہ. یہ خطا ہے؟ نہیں. حلالاً طیبا، جی جی اس کو حلال. اگر معاذ اللہ یہ خطا ہوتی، میں آپ کو پہلے بھی یہ بات بتا چکا، اپنے دروس میں بھی یہ بات ذکر کر چکا، نبی انبیاء کرام جو ہیں وہ اجتہادی خطا سے بھی معصوم ہیں. گھر بیٹھ کے کوئی کہتا ہے تو اس کی اپنی مرضی ہے. ٹھیک ہے؟ میں کئی بار اس بات کا چیلنج بھی دے چکا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کسی نے لکھا نہیں ہے، لکھا ہے، لکھی ہوئی باتیں بہت سی ہیں. ٹھیک ہے نا؟ ہر لکھی ہوئی بات کو ماننے کا بندہ پابند تھوڑی ہوتا ہے. جو راجح ہے وہ یہ ہے کہ نبی خطا سے معصوم ہے، نبی اجتہادی خطا سے بھی معصوم ہے. سید الانبیاء کی تو شان سارے نبیوں سے بڑی ہے نا جی. جو ذات نبی ہے وہ خطا سے معصوم ہے. جس بندے کو وہ ہمارے ایک مفتی صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں جن میں زیادہ کھرک ہوئے نا، خارش ہو تو وہ بات کر سکتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ جس کو زیادہ کھرک ہو تو وہ اس پہ بات کر سکتا ہے. ہماری زندگیاں
हमारे जानो माल वो अल्लाह करीम जल्ल व अला के नबियों, रसूलों, अल्लाह के प्यारों की दरबार पर उनकी शानों का दिफा करने में ये कुर्बान हो जाए हमारी ज़िंदगी है तो हमारे लिए सादत है। ठीक है, बिल्कुल जो नबी है वो खता से मासूम है। ठीक है, यही मौक़िफ़ राजी है। स्टूडियो में बैठ के कोई कुछ भी बात कर सकता है, कभी आओ ना पेशावर खुशबू लगा के जी, तो सामने आओगे तो पता चलेगा ना। एक तो आया था ना, वो तो सारे जानते हो, कहते मैं ज़ाहिरी तौर पर मुझे ऐसे लगता है मैं हार रहा हूँ, मुझे ऐसे लगता है कि मैं हार रहा हूँ। तो तुझे क्यों ऐसे लगता है भाई? मुझे ऐसे लगता है कि मैं हार रहा हूँ। सामने को बैठे तो उसको ऐसे ही लगता है, जो भी बैठे, सिर्फ तो नहीं, हाँ सामने जो भी बैठे उसको यूं ही लगता है कि वो हार रहा है, इसीलिए वो फिर सामने नहीं आता ताकि उसको ये न लगे कि वो हार रहा है। तो जो है आप ये ज़हन में रखें, हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत सैयद अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की राय की जानिब में ऐलान फरमाया, आपने झुकाव फरमाया। और आप देखिए वो क्यों ना फरमाते, वो वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन के मनसब पे फायज नहीं है जी। अगर माज़अल्लाह इसको आप कह रहे ये खता थी माज़अल्लाह हुजूर की, तो उधर तुम कहते हो कि नबी को खता हो जाए तो फिर रब करीम उससे हटा देता है, ये कहते हैं ना जी। नबी से खता इज्तिहादी हो जाए तो रब करीम उससे हटा देता है। हटाया क्यों नहीं ये समझा मुझे। रब ये फरमाता ना भाई चलो फैसला तुम्हारा हो गया था, ये हलाल नहीं है, कहना नहीं, फैसला तो तुमने कर लिया था, अबू बकर सिद्दीक ने आपको मशवरा दिया, आपने कहा जी चलो ले लेते, फिदिया ले लेते। और खता होती तो हटा दिया जाता ना, जो तुम्हारा ज़ाबिता है। हटाया क्यों नहीं है, खामोशी फरमा दी जाती, इतना कह दिया जाता लौला किताबु मिनल्लाहि सबक़ लमस्सकुम फीमा अखज़्तुम अज़ाबुन अज़ीम, रब का फैसला ना होता तो तुम्हें अजाब आ जाता, इतना फरमा दिया जाता, बात खत्म हो जाती, पता चल जाता खता हो गई है तो लिहाजा वो जो जिनसे जो माल लिया वो तो उनको वापस कर दिया जाता। रब करीम क्योंकि इससे लौला किताब मिनल, इससे लग सकता था कि माज़अल्लाह शायद खता हुई है, इससे लग सकता था। रब करीम जल्ल वाला ने अपने हबीब करीम अलैहिस्सलात व तस्लीम की शान वाला को वाज़ेह करने के लिए फरमाया फ़कुलू मिम्मा गनिमतुम हलालन तय्यबा। खता नहीं है, खता होती तो उसको हलाल तय्यब ना कहा जाता। समझ रहे हो बात को? खता इज्तिहादी के बारे में जो तुम लोग कह रहे हो भाई अंबिया किराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से खता इज्तिहादी होती है, उसके बारे में तुम बताओ ना ज़ाबिता क्या बनाते हो। ज़ाबिता ये बताते ना जी, फौरी तौर पे हटा दिया जाता है जी, बोलते नहीं बोलते, हटाया क्यों नहीं गया? कोई हटाया जाता तो ये कहा जाता भाई खाओ पियो, ये हटाना है, ये पक्का करना है, तो बात नहीं समझ रहे हो जी। और जिस बात पे पक्का किया जा रहा है वो खता है नहीं। अब रब भी कह रहे भाई चलो खताओं पे पक्के हो जाओ, पुख्ता हो जाओ, डट के खता करो, माज़अल्लाह मिन ज़ालिक फ़कुलू मिम्मा गनिमतुम हलालन तय्यबा। इसलिए आधी आयत पढ़ के किसी को कहा जा सकता है जी ये ऐसे हो गया जी वैसे हो गया, ठीक है ना। यह आयत मुक़द्दसा खुद बता रही है कि माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह हुज़ूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी किस्म की कोई खता नहीं हुई। घर बैठकर या स्टूडियो में बैठकर जो बातें हैं वो अपनी जगह पर हैं, कभी आप सामने आए कभी नहीं आएंगे, ये हमें पता है, इसलिए कि आपके अंदर आपकी औकात ही नहीं है बात करने की। चंद एक जाहिल हैं उनको आपने मतलब साथ लिया हुआ है, उन जो हला का टोला बना हुआ है, और अहले इल्म में से कोई एक बंदा उसका दिफा करने को तैयार नहीं है, ठीक है। और ये भी चलो ज़मीनी तौर पर बात कुछ और चल रही थी। पिछले दिन एक बाबे का मैंने बयान सुना, तो बाबा कह रहा था जी वो बहुत बड़ा आलिम है। मैंने कहा इतना बड़ा होता तो कभी सामने तो आता जी, किसी के सामने भी नहीं आता। वो कहता जी मेरे पास आप असेंबली में मुझसे मुनाजरा कर लें, वो असेंबली तेरी बकवास की उन्होंने बना के रखी हुई असेंबली से नहीं आप मुझसे जो सुप्रीम कोर्ट में आके मुनाजरा करें, ठीक है, पर सुप्रीम कोर्ट में आप मुझे जो कुम बुला लें, और तू छोड़ कुम, तू इधर से ही तू गुजर के जाएगा ना, तू इधर हमारे पास कभी 2-4 दिन बैठ जा, 2-4 क्या तू 10 मिनट बैठे तो तेरे को ऐसे नाक रगड़वाएं। तू याद रखे
جی تو یہ ذہن میں رکھیں. دیکھیں آپ اس میں بھی آپ غور کریں. میں جو آپ کو پہلے کہہ رہا تھا کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی خطائیں گنوانا ادب ہے یا خطاؤں کی نفی ادب ہے؟ نفی. اللہ نے اتنی بڑی شان عطا فرمائی اور آپ یہ سمجھیں، اس بات کو سمجھیں. آپ کیا سمجھتے ہیں خطا کو معمولی بات ہوتی ہے؟ یار اگر خطا معمولی بات ہوتی تو یہ اخبص جو ہے یہ کب کا اپنی بات مان چکا ہو تو کہتے نہیں سبحان اللہ مجھے خطا ہوئی ہے، مجھے ایک ثواب مل گیا ہے. کہتا ہے نا جی. خطا جب آپ کی جانب نسبت ہو نا آپ کو پتہ تب چلتا ہے. تمہاری جانب نسبت ہو تو تم 2 سال سے امت مسلمہ کے اندر تباہی کر دی. تم نے ایک خطا ماننے کو تیار نہیں ہو. ادھر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنائے بیٹھے ہو. ظالم آدمی جس چیز کی نسبت تو اپنی طرف نہیں کر رہا اور تمہارے جو جہلاء ہیں تلامذہ اور تیرے معتقدین وہ تمہاری طرف جس چیز کی نسبت کو ماننے کو تیار نہیں ہے، ظالموں کو اللہ کے نبی کی طرف تم کر رہے ہو. بات تو اب فقط سیدہ پاک کی نہیں رہی نا جی، اب تو بات انبیاء کرام تک پہنچ چکی ہے. حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں اس نے اس بات کی تصریح کی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے معاذ اللہ اجتہاد میں خطا ہوئی، ہو سکتی نہیں، اس نے کہا ہوئی. جی یہ دین ہے. تو بہرحال ذہن میں رکھیں کہ اس سے استدلال کیا جاتا ہے، یہ ان کا استدلال فاسد ہے، استدلال باطل ہے. اگر معاذ اللہ اس میں کوئی خطا ہوتی تو اس کے لیے جو ضابطہ یہ خود بتاتے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین خطا سے ہٹا دیتا ہے. یہاں پر فرمایا فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا. فقط حلال ہو جاتا تو جب بھی بات ٹھیک ہو جاتی. رب کریم نے بڑی تاکید فرمائی، حلال بھی فرمایا طیب بھی فرمایا. بھائی سمجھو نا بات کو. پچھلی آیت اگر لولا کتاب من اللہ وہ بیان کر کے چھوڑ دیا جاتا مسئلہ تو کوئی سوچنے لگ جاتا شاید آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے معاذ اللہ کو خطا ہو گئی ہے. اس کو سن کے یہ سوچ سکتا تھا. اللہ رب العالمین نے اپنے نبی اکرم حبیب محترم محتشم آپ کی عظمت بیان کرنے کے لیے دوسری آیت فَكُلُوا مِمَّا اور اس میں بھی تاکید فرمائی حلالا طیبا. جی یہ کون سی خطا ہے بھائی؟ سمجھ رہے بات کو؟ آیت نمبر 72 میں آپ دیکھیں ان الذين امنوا وهاجروا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا اولئك بعضهم اولياء بعض. مسئلہ سمجھے کہ ایک وقت وہ بھی تھا جب جو مہاجرین اور انصار ہیں ان کے بیچ بھی وراثت جاری ہوتی تھی. توجہ ہے؟ جو مہاجرین تھے وہ اور جو انصار ہیں یہ ان کے بیچ وراثت جاری ہوتی تھی. یہی بات فرمایا ان الذین آمنوا وہاجروا یہ ہو گئے مہاجرین. آگے فرمایا والذین آووا ونصروا جنہوں نے انہیں پناہ دی اور مدد کی. یہ 2 گروہ ہو گئے، وہ مہاجرین یہ انصار. بعضهم اولیاء بعض، بعض کے اولیاء ہیں. ذہن میں رکھنا اس دور میں اس یعنی مہاجرین اور انصار کے بیچ بھی وراثت جاری ہوتی تھی. اس کے بعد جو ہے وہ اولو الارحام بعضهم اولا، یہ دیکھو نا یہ اسی قرآن پاک کی آیت اس سورت کے آخر میں وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ تعالیٰ فی کتاب اللہ. جی وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ. اور اولو الارحام کے بعض سے اولا ہیں کتاب الہی میں. اس آیہ مقدسہ نے کیا کیا؟ اولو الارحام کی وراثت کو ثابت کیا اور وہ جو مہاجرین اور انصار کے بیچ جو تھی وراثت تھی وہ منسوخ ہو گئی. سمجھے بات نہیں؟ تو یہ جو آیت ہے آیت نمبر 72 اس میں مہاجرین اور انصار کے بیچ وراثت کا بیان ہو رہا ہے. توجہ ہے لیکن منسوخ ہے. آگے چل کے جو فرمایا نا وَإِنِ اسْتَنصَرُوا وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُم مِّن وَلَایَتِهِم مِّن شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ. اس میں مسئلہ یہ ہے کہ وہ قوم جو ایمان لائے لیکن ہجرت نہ کی، ایمان لائے اور ہجرت نہ کی، وہ جو قوم ہے وہ اگر آپ سے دینی معاملات میں مدد مانگتی ہے، کوئی کافر قوم ان پر حملہ کرتی ہے تو تمہاری ذمہ داری ہے کہ ان پر ان کی مدد کرو. سمجھے نہیں بات کو؟ جی ٹھیک ہے. وہ ایمان والے جو ایمان لائے لیکن دار کفر سے ہجرت نہیں کی، ان پر اگر کفار ظلم و ستم کرتے ہیں تم سے وہ مدد مانگتے ہیں تو تمہاری ڈیوٹی ہے کہ تم ان کی مدد کرو. یہ مسئلہ یہاں وجہ ہے. لیکن
ایک ایسی قوم ان کو تکلیف دے رہی ہے کہ تمہارا اور اس قوم کا آپس میں معاہدہ ہے. جی ایک ایسی ہے قوم کافروں کی, وہ کافر قوم ان کو تکلیف پہنچا رہی ہے, لیکن ان کفار کے ساتھ تمہارا ایگریمنٹ چل رہا ہے, کوئی معاہدہ چل رہا ہے. اب تم ان کافروں پر جو ہے نا معاملہ نہیں کر سکتے. جی یہ دونوں مسئلے یہاں سے ثابت ہو گئے. جی دیکھیں نا, والذین آمنوا ولم یہاجروا ما لکم من ولایتہم من شیء حتی یہاجروا, جو ایمان لائے اور ہجرت نہیں کی, جب تک وہ ہجرت نہ کریں تو تمہاری ان کے بیچ کوئی ولایت نہیں ہے. وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ, اگر دین میں تم سے مدد مانگے, فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ, تم پر مدد لازم ہے. جی پہلا مسئلہ, إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ, مگر وہ قوم کہ تمہارے اور ان کے بیچ معاہدہ ہو, تو اب تم کیا کہ اس معاہدے کی پاسداری ضروری ہے. مسئلہ سمجھے نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا. یہ اور یہ جو ہے نا سورہ توبہ, سورہ انفال کی آخری آیت, اس میں جو ذوی الارحام ہیں ان کی وراثت کا بیان ہے. آپ نے وراثت کے مسائل میں پڑھا نا, ذوی الارحام بھی آتے ہیں, آتے ہیں نا, ان میں ایک یہ ہے وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي کتاب اللہ تعالیٰ. اس سے یہ آیت نمبر 75 سے ذوی الارحام کی وراثت ثابت ہے. مسئلہ آپ سمجھے؟ توجہ ہے؟ ویسے سورہ انفال مکمل ہو. ٹھیک ہے, سورہ توبہ کی آیت نمبر 5 پہ آ جائے. سورہ توبہ کی آیت نمبر 5. یہ مشرکین کے ساتھ جو قتال ہے اسی کے وجوب کو بیان کر رہی ہے. مشرکین کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا, ٹھیک ہے نا جی, مشرکین کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا. تو آیت نمبر 5 جو ہے سورہ توبہ کی, وہ یہ بتا رہی ہے مشرکین کے ساتھ جو قتال ہے اس کا وجوب. فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ, جب حرمت والے مہینے گزر جائیں. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک دور وہ رہا جب حرمت والے مہینوں میں قتال کی اجازت نہیں تھی. یہ اس وقت کی بات ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد جو ہے وہ مطلقاً قتال کی اجازت مل گئی. بات سمجھے؟ تو فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ, جہاں ملیں انہیں قتل کرو, انہیں پکڑو, ان کا گھیرا کرو, اور ہر گھات والی جگہ پر ان کے لیے بیٹھو. سمجھے بات کو؟ ٹھیک ہے. حالات ایسے ہوتے ہیں صادق, ایسے ہوتے ہیں. اسلام آیا, اسلام کے معنی ہی سلامتی کے, ایمان کے معنی ہی امن کے, لیکن ایک آدمی ہے جو سلامتی نہیں رہنے دے رہا, جو امن کا دشمن ہے. اب آپ اس کو اگر چھوڑیں گے تو امن نہیں ہوگا. تو ایسی حالت میں کیا چاہیے؟ دیکھیے ڈاکٹر کیوں ہے؟ ڈاکٹر اس لیے ہے کہ آپ کے بدن کی اصلاح کرے. پتہ چلا خدا نخواستہ کسی کے بدن کا کوئی حصہ ایسا زہریلا, اس میں کوئی زہریلا مادہ پھیل گیا ہے کہ وہ حصہ رہے گا تو پورا بندہ ہی مر جائے گا. تو اب مجبوری ہوتی ہے بدن کے اس حصے کو کاٹنے کی. اس کو بچاؤ گے تو بندہ جائے گا, بندہ بچانا چاہتے تو اس کو کاٹنا پڑے گا. تو سمجھداری کیا ہے؟ بندہ مرنے دو, نہیں اس کی انگلی نہیں کاٹ سکتے, بندہ مار دو. یہ کون سی سمجھداری ہے؟ اب میری بات سمجھیں. تو یہ معاشرے کے بعض ناسور ایسے ہوتے ہیں جن کو معاشرے سے ہٹانا ضروری ہوتا ہے. اس لیے رب کریم نے فرمایا کیا کہ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ, جہاں ملے, وَخُذُوهُمْ, اور پکڑو ان کو, وَاحْصُرُوهُمْ, ان کو گھیراؤ کرو ان کے گرد, وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ, ہر جگہ پر, ہر جو گھات والی جگہ ہے وہاں پر بیٹھو, ان کے لیے گھات لگا کے بیٹھو اور انہیں مارو. سمجھے بات کو؟ کیونکہ یہ ان کے فساد کو روکنے کے لیے تھا. بات سمجھے نہیں؟ فَإِن تَابُوا, وہ اپنے فساد سے توبہ کر لے, وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ, اگر توبہ کر لیتے ہیں, نمازی ہو جاتے ہیں, صدقہ خیرات شروع کر دیتے ہیں, اب راہ ان کی چھوڑ دو. ہمیں ان کی ذات سے دشمنی نہیں, ہمیں ان کے نظریے سے مسئلہ ہے. بات سمجھے نہیں سمجھے؟ تو سورہ توبہ کی آیت نمبر 5 اس بات پر رہنمائی کر رہی ہے. ٹھیک ہے. آیت نمبر 6 یہ کہہ رہی ہے کہ اگر
کوئی کافر آپ سے پناہ مانگتا ہے کہ بھائی مجھے اسلامی تعلیمات سننے تو دو، تم کہتے کیا ہو، تو لہٰذا اس کو پناہ دی جا سکتی ہے۔ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ۔ اگر کوئی مشرک تم سے پناہ مانگتا ہے تو اسے پناہ دو۔ توجہ ہے، یہاں سے یہ مسئلہ بھی ثابت ہوتا ہے، یہ جو کچھ حربی کافر ویزا لے کر تمہارے دار اسلام میں آ جاتے ہیں، اسلامی ملک میں آ جاتے ہیں، اس کی بھی گنجائش ہے۔ سمجھو بات، لیکن ایک بات ذہن میں رکھنا، وہ یہاں پر آئیں ویزا لے کر، اس کی گنجائش ہے، لیکن ان کو یہاں مستقل طور پر رہنے کی پھر گنجائش نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، وہ بھی اسی آیہ مقدسہ سے مسئلہ ثابت ہو رہا ہے۔ ثم ابلغہ مأمنہ، پھر اسے وہاں پہنچا دو جو اس کی جائے امن ہے۔ ٹھیک ہے نا، ادھر نہیں رہنے دو۔ یہاں آیا اپنے تجارت کی غرض سے یا اسلامی تعلیمات حاصل کرنے کی غرض سے، اگر تو وہ ذمہ بن کے رہنا چاہتا تو یہ ایک الگ مسئلہ ہے، وہ اسلام قبول کر لیتا تو یہ الگ مسئلہ ہے، لیکن وہ ذمہ بھی نہیں بننا چاہتا، اسلام بھی نہیں قبول کرنا چاہتا، تو وہ کہتا ہے میں ویزے پر ہی ساری زندگی یہاں پر گزار دوں، تو یہ نہیں ہے، اس کو واپس بھیج دو۔ حربی کافر کو ہمیشہ کے لیے ادارے اسلام میں نہیں رکھا جا سکتا۔ مسئلہ سمجھے؟ وجہ ہے تو دو مسئلے، ایک یہ کہ جو کافر ہے وہ ویزا لے کر یا اس قسم کے مطلب اجازت لے کر، امان لے کر وہ آ سکتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے جب اس کا کام پورا ہو جائے تو اس کو ضروری ہے کہ وہ واپس چلا جائے، یہاں پر اس کو مستقل رہائش کی اجازت نہیں ہے۔ مسئلہ آگے زمین ٹھیک ہو گیا۔ یہ آیت نمبر 6 سورہ توبہ، سورہ توبہ آیت نمبر 12۔ اگر کفار بدعہدی کرے، پہلے بھی یہ مسئلہ گزرا ہے، ٹھیک ہے نا، کفار بدعہدی کریں، عہد توڑ دیں، تو اب کیا ہے، اب ان سے قتال جائز ہے۔ سمجھے نا، ابھی سورہ انفال میں بھی گزرا، اگر وہ بدعہدی کرتے ہیں تو ان سے قتال کیا جائے گا۔ یہ بھی سورہ توبہ آیت نمبر 12، آپ کو دیکھیں نا، وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ، وعدہ کرنے کے بعد انہوں نے وعدہ توڑ دیا۔ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ، یہ بھی مسئلہ سمجھ لو، تمہارے دین پر اعتراض بھی بدعہدی ہے، نہیں سمجھو؟ یہ مسئلہ بھی یہاں سے ثابت ہو رہا ہے، تمہارے دین پر جو اعتراض ہے وہ بھی بدعہدی ہے، تمہارے دین پر اعتراض کرتے ہیں، فرمایا فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، کفر کے ان اماموں سے قتال کرو۔ مسئلہ سمجھے؟ یہاں پر ایک اور مسئلہ بھی سمجھ لیں کہ ذمی جو عہد ذمہ، عقد ذمہ کی بنیاد پر آپ کے ملک میں رہتے ہوں، ان کو امان ہے، لیکن ان کو یہ گنجائش نہیں ہے کہ وہ تمہارے دین پر اعتراض کریں۔ اگر ذمی اٹھ کر معاذ اللہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کرتا ہے، بے ادبی کرتا ہے، اعلانیہ طور پہ کہتے ہیں وہ اللہ کے نبی نہیں تھے، یہ قرآن اللہ کی کلام ہی نہیں ہے، تو اب اس کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں ہے، اس کا معاہدہ ختم ہو چکا ہے۔ بات سمجھے نہیں سمجھے؟ اس کا ذمہ ختم ہو گیا، وہ واجب، وہ سزا کا مستحق ہے۔ میری بات آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا؟ یعنی ہم نے ان کو اس بات کا وعدہ تھوڑے کیا کہ تم ہمارے دین پر اعتراض کرتے رہو، اور اس کے باوجود نہیں، ان کے ساتھ معاہدہ کیا تھا، ان کو امان دی تھی، لیکن دین پر اعتراض کرنے کی اجازت نہیں۔ بالخصوص حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب حضور کی گستاخی کر دی، حضور کو گالی دے دی، تو پیچھے کیا بچا؟ بات سمجھ رہے ہو نا؟ لہٰذا وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ، آیہ مقدسہ کا حصہ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ یہ بتا رہا ہے کہ اس کے بعد معاہدہ نہیں رہتا، تمہارے دین پر طعن کر دیا، اللہ کے حبیب کی گستاخی کر دی، اللہ کے حبیب کی بے ادبی کر دی، تو کوئی معاہدہ نہیں ہے ان کے ساتھ۔ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، اب قتال کرو۔ مسئلہ سمجھو نہیں؟ ٹھیک ہے، سورہ توبہ آیت نمبر 12 پہ ہم نے گفتگو کی۔ سورہ توبہ آیت نمبر 17 18 پہ آ جائیں۔ اصل میں مشرکین نے مسلمانوں سے کہا بھائی کعبے کو آتے ہو، کعبہ تمہارا قبلہ ہے،
تعمیر تو اس کی ہم کرتے ہیں، خدمت ہم کرتے ہیں، سمجھے؟ دین تمہارا ہے، تمہارا جو یہ اتنا معظم جگہ ہے تمہاری دین میں، اس کی دیکھ بھال تو ہم کرتے ہیں، اس کی تعمیر تو ہم کرتے ہیں، پانی ہم پلاتے ہیں، بات سمجھے نہیں؟ تو اس پہ انہوں نے فخر کیا. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ مشرک رہ کر مسجد بنا ہی نہیں سکتا. کافر رہ کر مسجد بنا ہی نہیں سکتا. اگر بنائے گا تو اس کا عمل برباد ہے. مسجد کون بنائے گا؟ وہ ایماندار بنائے گا. سمجھے نہیں؟ تو ان دو آیتوں میں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ کافر جو ہے ان کو مساجد کی تعمیر، یعنی مساجد کی تعمیر یہ کافروں کا وظیفہ نہیں ہے، مساجد کی تعمیر ایمان والوں کا وظیفہ ہے. سمجھے؟ ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر. جی، کفر پر برقرار رہتے ہوئے وہ مسجد میں رہے نہیں، ان کو یہ حق نہیں پہنچتا. اولئک حبطت اعمالہم، ان کے اعمال برباد. وفی النار ہم خالدون، مسجدیں بنائیں بھلے کچھ بھی بنائیں ہمیشہ جہنم میں. انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الاخر واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین. توجہ ہے نہیں ہے؟ بات سمجھے؟ جی. تو انہوں نے پھر کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا جی ہم کرتے ہیں تمہیں پانی پلاتے ہیں. تو ان کے رد میں فرمایا اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الاخر وجاہد فی سبیل اللہ. تم مسجد حرام کی تعمیر کو اور حاجیوں کو پانی پلانا، اس کو تم ایمان کے برابر لے کے آتے ہو؟ نہیں. لا یستوون عند اللہ. ایمان اتنی قیمتی چیز ہے. دوسری جانب مسجد حرام کی خدمت ایک جانب رکھو اور حاجیوں کو پانی پلانے کی ذمہ داری ایک جانب رکھو. ادھر ایمان رکھ دو تو ایمان کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. یہ آیہ مقدسہ آیت نمبر 19 ہی بتا رہی ہے. مسئلہ سمجھے؟ توجہ ہے. سورہ توبہ آیت نمبر 28 کہہ رہی ہے کہ مشرکین اور کفار ناپاک ہیں، وہ مسجد حرام میں اور مسجدوں میں، دوسری مسجدوں میں بھی داخل نہیں ہو سکتے عبادت کے لیے. توجہ ہے، یہ مسئلہ ذہن میں رکھنا. کافر حج کرنے آئے، کافر عمرہ کرنے آئے، اس کو اجازت نہیں ہے. قادیانی حج کرنے جائے، قادیانی عمرہ کرنے جائے، اس کو اجازت نہیں ہے. سمجھے بات نہیں؟ ٹھیک ہو گیا. ایک مسئلہ یہ ذہن میں رکھ لینا، بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ مسجد کو ضرورت ہے، مسجد میں کوئی کام ہے اور جو مستری ہے وہ کافر ہے، مسلمان مستری مل نہیں رہا، تو اب مسجد کی ضرورت کے پیش نظر اس کافر کا مسجد کی تعمیر کے لیے، اصلاح کے لیے مسجد کے اندر داخلہ یہ باب ضرورت سے ہے، باب حاجت سے. حنفی فقہاء نے فرمایا کہ اب وہ آ سکتا ہے. سمجھے بات کو؟ یہاں پر جو فرمایا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، اس سال کے بعد بالکل وہ مسجد حرام کے قریب نہ آئیں. یہاں پر مراد ہے حج اور عمرہ کرنے نہ آئیں. ٹھیک ہے نا؟ تو مشرکین کو کوئی بھی ان کا نظریہ ہو، کفار مشرکین ہیں، تو وہ مسجد حرام میں نہیں آ سکتے اور دوسری مسجدوں میں بھی عبادت کے لیے داخل نہیں ہو سکتے. مسئلہ سمجھے نہیں سمجھے؟ وجہ ہے بات آ گئی ذہن میں؟ جی. سورہ توبہ آیت نمبر 29 یہ جزیہ سے متعلق ہے. آپ نے کافروں پر حملہ کیا، مسلمانوں کا لشکر اور کافروں کا لشکر آمنے سامنے ہے. ذہن میں رکھیں طریقہ کیا ہے. طریقہ یہ کہ سب سے پہلے انہیں دعوت اسلام دیں. ان کا نہیں مانیں گے، مان گے تو ٹھیک ہے، انہوں نے کہا نہیں مانیں گے. یہ پہلا مرحلہ گزر چکا ہے. دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ آپ انہیں کہیں بھائی چلے اگر آپ نہیں مانتے تو آپ ہماری مملکت میں رہ سکتے ہیں لیکن جزیہ دے کر. کیسے؟ جزیہ دے کر. وہ یہ مان جائیں تو جب بھی جنگ بندی، اب بھی جنگ نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا یہ بھی نہیں کریں گے، اب تلوار ہے. سمجھے؟ مسلمان بھی نہیں ہو رہے، جزیہ دے کر بھی نہیں رہنا چاہ رہے، پھر تلوار ہے تیسری، اور اس کے علاوہ چوتھی پانچویں کوئی صورت ہی نہیں. مسئلہ سمجھے؟ تو جزیہ سے متعلق یہ ہے مقدسہ قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الاخر، ان لوگوں سے قتال کریں جو اللہ پر اور آخری دن پر ایمان نہیں لاتے. ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ، جسے اللہ اور اس کے رسول نے
حرام کیا اسے یہ حرام نہیں سمجھتے. ولا یدینون دین الحق، دین حق کو یہ نہیں اپناتے. من الذین اوتوا الکتاب، ان لوگوں میں سے جنہوں جو کتاب دیے گئے، ان لوگوں میں سے جو یہ آیا مقدسہ بتا رہی ہے کہ جزیہ دیں گے کتابی، یعنی یہودی اور نصرانی. جی. یہودی اور نصرانی. وجہ ہے جی. باقی جو مشرکین ہیں ذہن میں رکھے وہ بھی انہی کے ساتھ ملحق ہے. جی. باقی جو کفار ہے. ٹھیک ہے. یہ کیا ہے؟ پانی تو ہے. تو جو ہیں کتابی جی. یہودی اور عیسائی وہ بھی جزیہ دیں گے، اور جو باقی کفار ہیں وہ بھی ان کے ساتھ ملحق ہیں، وہ بھی جزیہ دیں گے. سمجھے بات کو؟ پھر آگے جزیہ کے احکام ہیں، ہمارے کتب فقہ میں تفصیلات ہیں. جو غنی ہے وہ 48 درہم دے گا سال کے، جو متوسط ہے وہ 24 درہم، جو کمانے والا بہت متوسط نہیں ہے لیکن ہے کماتا تو 12 درہم سال کے. جو کماتا نہیں ہے یا عورتیں ہیں یا بچے ہیں وہ کچھ بھی نہیں دیں گے. تو جو ہے اگر آپ اسلامی نظام کی خوبیوں کو بیان کریں تو آپ یہ الگ اسلام کی بہت بڑی خوبی ہے. بھائی آپ سال کے 48 درہم دیں اس سے. کتنے؟ 48 درہم. تو اب آپ اس کے لاکھوں کروڑوں اربوں روپے جو ہے ان کی حفاظت اور ذمہ داری آپ کی ڈیوٹی ہو. معمولی بات ہے نہیں. مہینے کے 4 درہم صرف. کتنے؟ 4 درہم. آپ سمجھیں 4 درہم کتنے کے ہوتے ہیں؟ صرف 700-800 روپے کے ہوتے ہیں ٹوٹل. ٹھیک ہے نا؟ 4 درہم ٹوٹل 700-800 روپے کے بنیں گے. یعنی مہینے کے 1000 روپے بھی نہیں. ٹھیک ہے نا؟ مہینے کے 1000 روپے بھی نہیں. چلو مہینے کے 1000 روپے کر لیں. بھائی مہینے کے 1000 روپے وہ دے کر اس کو پروٹیکشن دینا حکومت کی ذمہ داری ہے. تو آج دنیا میں کہتے ہیں دیکھیں جی ان سے کیا کرتے ہیں، ان سے دیکھیں جی ٹیکس لیتے ہیں، ان سے جزیہ لیتے ہیں. جی تو یہ ان لوگ یہ دانستہ طور پر اسلام سے جو ہے نا وہ مترفر کرنے کے لیے یہ کوشش کی جا رہی ہے. ذہن میں رکھیں جو مسلمان ہے وہ بھی تو دیتا ہے. جی. آپ دیکھیں نا جی آپ کے پاس ہے 1 ارب روپے، آپ سال کے دیں گے 2.5 کروڑ روپے. کتنے؟ 2.5 کروڑ. آپ کے پاس ہے 1 کروڑ روپے، آپ سال کے دیں گے 2.5 لاکھ روپے. جی. ٹھیک ہے نا؟ آپ کی ڈیوٹی ہے 2.5 لاکھ روپے دینا. آپ کے پاس 1 کروڑ روپے ہیں اور سالانہ آپ ادائیگی کریں گے 2.5 لاکھ کی. مہینوں پر تقسیم کر لیں کتنے بنیں گے؟ توجہ ہے؟ جی. اور اس کے پاس 1 کروڑ روپے ہیں، آپ کے 1 کروڑ کو حکومت پروٹیکشن دے گی، 2.5 لاکھ آپ کو دینا پڑیں گے. اس کے 1 کروڑ کو حکومت پروٹیکشن دے گی، پورے سال میں 12,000 بھی نہیں دے گا. 12,000 کر لیں، 48 روپے 48 درہم وہ دے گا تو 12,000 کی بھی نہیں بنتے. جی. کتنی فیسلٹی ہے اس کو اس کے ساتھ خصوصی تعاون ہے یا معاذ اللہ اس کے ساتھ کوئی ظلم و زیادتی کیا جا رہا ہے؟ ہرگز کوئی ظلم و زیادتی نہیں. اسلام کا اصل چہرہ یہ ہے. لیکن کیا ہے اس وقت جو دشمن ہے اسلام ہے اس کو پتہ ہے اسلام کا اصل چہرہ ہم دکھا کر کسی کو اسلام سے متنفر نہیں کر سکتے. اب اسلام کی وجہ پھر وہ ہمارا چہرہ دکھاتے ہیں. ہمارا چہرہ تو ایسا ہی جو سب سارے دیکھ رہے ہیں. بات سمجھ رہے ہو نہیں؟ تو یہ جو جزیہ ہے یہ جزیہ ان پر لازم ہے. عقد جزیہ جب ان سے کیا جائے گا تو معاذ اللہ یہ کوئی انسانی حقوق کی پائمالی نہیں ہے، یہ انسانی حقوق کی پاسداری ہے. اپنا بندہ ہے 1 کروڑ. اب دیکھو نا تمہارے 2 کروڑ ہو جاتے ہیں تو وہ 2.5 لاکھ کے 5 لاکھ بن جائیں گے. تمہارے پاس 10 کروڑ ہو جاتے ہیں تو اسی طرح بڑھتے جائیں گے. اس کے پاس 50 کروڑ ہو جائیں، اس کے پاس 20 ارب ہو جائیں، اس کے پاس 1000 خرب ہو جائیں. جب بھی سال کے 12,000 روپے دے گا پروٹیکشن تمہاری ڈیوٹی ہے. پورے حقوق دینا تمہاری ذمہ داری ہے. سمجھ رہے ہو بات نہیں؟ تمہیں جو ہے نا تمہارا جو ہے نا وہ ذمہ داریاں بڑھتی جائیں گی. اس کی ذمہ داری وہیں کھڑی ہے. ٹوٹل جو ہے 48 درہم دے گا، پورا سال تمہارے ملک میں گزارے گا. اور اگر متوسط ہے تو 24 درہم دے گا.
اگر اس سے کم ہے تو 12 درہم دے دے گا. اگر کمائی نہیں کرتا تو کچھ بھی نہیں ہے, عورت کچھ بھی نہیں ہے, بچہ کچھ بھی نہیں. بات سمجھے نہیں؟ اس عنوان پہ ایک بار گھنٹہ گھر میری تقریر ہوئی تھی, لیکن آپ لوگ یاد بھی نہیں رکھتے ہو, توجہ بھی نہیں کرتے ہو. کیا ہو سکتا ہے؟ توجہ ہے آپ کی؟ تو بہرحال یہ ہے مقدسہ جزیہ کا حکم بیان کر رہی ہے. حتی یعطوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون, یہاں تک کہ اپنے ہاتھوں سے وہ ذلیل ہو کر وہ کیا کریں, وہ جزیہ ادا کریں. تو یہ حکم جزیے کا آیت نمبر 29 سے ثابت ہو رہا ہے. مسئلہ آپ سمجھے جی؟ تو آیت نمبر 34 اور 35 یہ بتا رہی ہیں کہ سونے اور چاندی کی زکوٰۃ واجب ہے. زکوٰۃ کا وجوب تو اپنی جگہ پر ہے, توجہ ہے. پھر زکوٰۃ کا وجوب کون کون سے مال سے ہے؟ آپ کو بتایا تھا مال تجارت کا, اور زمین سے جو کچھ نکلے فصلیں اگے, ان میں سے زکوٰۃ کا وجوب اس کا بیان ہو چکا ہے. سمجھے بات کو؟ ایک ہے زکوٰۃ کا وجوب مطلقاً, وہ تو ہے کئی آیتوں میں بیان ہے, لیکن کون کون سے مال ہیں جن میں سے زکوٰۃ دینا پڑے گی؟ مال تجارت ہے, اس کا بیان ہو چکا. جو زمین سے فصلیں اگے گی ان کا بھی بیان ہو چکا. جو معادن ہیں ان کا بھی بیان ہو چکا. سونے چاندی کا پہلے بیان نہیں ہوا, یہاں سونے چاندی کا بیان ہے. وجہ ہے پہلے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ. بہت سے مولوی اور بہت سے پیر آج کے دور سے یہی مانا ہے, ٹھیک ہے, وہ باطل ذریعوں سے لوگوں کے مال کھاتے ہیں اور اللہ کے رستے سے روکتے ہیں. والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم. یہ آیت مقدسہ کا یہ حصہ, جو لوگ سونا چھپا کے رکھتے ہیں اور چاندی چھپا کے رکھتے ہیں اور اسے راہ خدا میں نہیں خرچ کرتے, یعنی جو خرچ کرنا واجب ہے وہ نہیں خرچ کرتے. پتہ چلا کہ سونے اور چاندی میں کچھ خرچ کرنا واجب ہے, یہی زکوٰۃ ہے. مقدار پھر حضور نے بتا دی, ٹھیک ہے. تو فرمایا فبشرهم بعذاب علیم, انہیں دردناک عذاب کی بشارت دو. یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون. یہ بتایا جا رہا ہے ان کی سزا کو. تو پتہ چلا سونے اور چاندی کی زکوٰۃ واجب ہے. مسئلہ آگے سے ٹھیک ہے. آیت نمبر 24 اور 25 نے یہ بتا دیا, 34 اور 35 نے. تو آیت نمبر 36 بتا رہی ہے کہ مہینے ہیں 12 اور 4 ہیں حرمت والے, ٹھیک ہے. ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم. اس کو روکیں, چلا دیں, ٹھیک ہے جی. یہ مہینے 12 اور 4 حرمت والے, ٹھیک ہو گیا جی. اور اب اس آیت مقدسہ میں آیت نمبر 36 میں فرمایا وقاتلوا المشرکین کافۃ کما یقاتلونکم کافۃ. توجہ ہے جی. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ قتال کے درجات, آخری درجہ یہ ہے کہ قتال ابتدائی بھی ہو سکتا ہے, قتال دفاعی بھی ہو سکتا ہے, حرمت والے مہینوں میں بھی ہو سکتا ہے, اس کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے. البتہ حرم شریف میں نہیں ہو سکتا الا کہ حرم شریف میں تم پر حملہ ہو تو جوابی کارروائی ہو سکتی ہے. حرم شریف کے علاوہ باقی ہر جگہ, ہر دور میں, ہر مہینے میں قتال ابتدائی بھی ہو سکتا ہے, دفاعی بھی ہو سکتا ہے. فساد کی اجازت نہیں ہے. وجہ ہے آیت مقدسہ کا یہ حصہ یہ بتا رہا ہے وقاتل, دیکھو نا ادھر فرمایا نا کہ منہا 4 حرم, 4 حرمت والے, حرمت والے کہہ کر فرمایا کہ وقاتل المشرکین کافۃ. سمجھے؟ حرمت والے کہہ کر فرمایا کہ مشرکین سے تم ہر حال میں ہر لحاظ سے تم قتال کر سکتے ہو. جیسے ان کے یہاں کوئی پابندی نہیں ہے, جب چاہتے تم پہ حملہ کر دیتے ہیں, تم بھی جب چاہو ان پہ حملہ کر سکتے ہو. سمجھو بات نہیں؟ توجہ ہے جی, بولو تو صحیح ہے. آیت نمبر 36 ہو گیا. آیت نمبر 41 بتا رہی ہے ہر حال میں جہاد کا وجوب, بیمار ہو صحت مند ہو, غریب ہو امیر ہو, معذور ہو درست ہو, ہر حال میں انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ.
توجہ ہے. یہ ہر حال میں آگے جو بیمار ہیں ان کے حق میں منسوخ ہے، آگے چل کے آیت اس کا بیان آ رہا ہے. یہ جو آیت نمبر 41 ہے یہ ہر شخص پر قتال کے لیے نکلنا واجب ہے، ہر شخص کے لیے ہر حال میں. لیکن جو پھر بیماروں مریضوں ان سب کے لیے کیا ہے وہ منسوخ ہوگی، وہ آگے بیان آ رہا ہے. توجہ ہے نہیں؟ ویسے ویسے بھی زبانی یاد کرتا ہے. ٹھیک ہے بھائی. آیت نمبر 60 زکوٰۃ کس کس کو دی جا سکتی ہے مصارف کا بیان ہے. زکوٰۃ کے مصارف کا بیان ہے. فقراء، مساکین، عاملین یعنی جو ان صدقات ہو یہ ان کو جمع کرنے پر مقرر ہیں گورنمنٹ کی طرف سے. ایک تھے مؤلفۃ القلوب. مؤلفۃ القلوب بالاتفاق ساکت ہیں. وہ لوگ کہ جن کی تالیف قلب مقصود تھی، اسلام کمزور تھا، اسلام کو افراد کی ضرورت تھی تو کچھ لوگوں کی تالیف قلب مقصود تھی تو ان کو بھی زکوٰۃ میں سے حصہ دیا جاتا تھا. یہ چوتھا جو مصرف ہے یہ ساکت ہو چکا ہے. ٹھیک ہے. باقی ہے پھر رقاب، غلاموں کی آزادی، قرض دار ہیں، غارمین، فی سبیل اللہ. فی سبیل اللہ سے مراد ہے مجاہدین کے لیے، وابن سبیل اور جو مسافر ہیں. یہ 8 مصارف ہیں. جو چوتھا مصرف ہے والمؤلفۃ قلوبہم یہ ساکت ہے. رہ گئے 7 مصرف. زکوٰۃ کے 7 قسم کے لوگوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. تو جو ہے یہ ہو گیا آیت نمبر 60 کا بیان. آیت نمبر 64 اور 65 اور 66 یہ بتا رہی ہیں کہ آیات باری تعالی، قرآن کی آیات، اللہ اور اس کے رسول، ان کا مذاق اڑانا کفر ہے. جو بندہ کہے نہیں میں تو مذاق کر رہا تھا، تو مذاق نہیں کر رہا تھا، کافر ہو گیا. توجہ ہے نہیں؟ استہزاء بآیات اللہ، استہزاء باللہ، استہزاء بالقرآن، استہزاء بالرسول، یہ سارا کفر ہے. مسئلہ سمجھے نہیں؟ ٹھیک ہے. اچھا 64 کو چھوڑ کے 65 66 کی بات کریں. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ. اگر آپ ان سے پوچھیں تو کہیں گے ہم تو ویسے کھیل کود میں مصروف تھے. ٹھیک ہے. قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ. کیا اللہ اور اس کی نشانیوں اور اس کے رسول کا مذاق اڑاتے ہو؟ لا تعتذروا، بہانے نہ کرو، عذر مت پیش کرو. قد کفرتم بعد ایمانکم، تم ایماندار تھے لیکن اب کافر ہو چکے ہو. بات سمجھے نہیں؟ ان نعفو عن طائفۃ منکم، اگر ہم تمہارے ایک گروہ کو معاف کر دیں جو توبہ کر چکا ہے، نعذب طائفۃ بانہم کانوا مجرمین، جنہوں نے توبہ نہیں کی ان کو سزا ملے گی کیونکہ وہ مجرم ہیں. مسئلہ سمجھے نہیں؟ تو آیت نمبر 65 اور 66 یہ بتا رہی ہے کہ آیات ربانیہ، قرآن عظیم کی آیات، ذات باری تعالیٰ اور ذات مصطفیٰ کا استہزاء کفر ہے، بندہ مرتد ہو جاتا ہے. مسئلہ سمجھے نہیں؟ وجہ ہے صادق. آیت نمبر 84 وہ بتا رہی ہے کہ کافر کی نماز جنازہ جائز نہیں ہے. وجہ ہے کافر کی نماز جنازہ جائز نہیں. وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ. ان میں سے کوئی بھی کبھی بھی مر جائے، ابدا کبھی بھی مر جائے، نماز نہیں پڑھنی آپ نے اس کی، اور نہ اس کی قبر پہ جا کے کھڑے ہونا ہے. تو جو ہے ایک مسئلہ. دوسرا مسئلہ یہ بھی ساتھ ثابت ہو رہا ہے کہ مسلمان کی نماز جنازہ ہے. نہیں سمجھے؟ کیوں؟ اگر مسلمان کی بھی نہیں ہے تو مسلمان اور کافر کے بیچ فرق نہیں رہا نا. تو دونوں مسئلے یہاں ثابت ہو رہے ہیں. ذہن میں رکھنا، مسلمان کی نماز جنازہ ہے، وہ یہیں سے ثابت ہو رہی ہے. قرآن پاک میں کوئی اور آیت نہیں ہے جہاں سے نماز جنازہ ثابت ہو. تو اس لیے ایک طرف یہ آیت مقدسہ بتا رہی ہے کہ کافر کی نماز جنازہ آپ نہیں پڑھ سکتے، اور ساتھ یہ بھی سمجھا رہی ہے کہ مسلمان کی نماز جنازہ ہے. سمجھے نہیں بات کو؟ ٹھیک ہے. اچھا مسلمانوں کی قبروں پہ جا کے کھڑے ہونا بھی جائز ہے. اگر جائز نہ ہو تو پھر مسلمان اور کافر میں فرق نہ رہا. یہاں پر وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، اس کی قبر پہ مت جا کے کھڑے ہو. پتہ چلا مسلمانوں کے حکم نہیں ہے.
جی ٹھیک ہے نا, مسلمانوں کی قبروں پہ کھڑے ہوا جا سکتا ہے. توجہ ہے نہیں؟ جی آیت نمبر 91 92 93 یہ وہی چیز ہے جو میں نے آپ کو بتایا, انفروا خفافا و ثقالا, وہ بتا رہی تھی کہ بھائی آپ ہر آدمی ہر حال میں جہاد کے لیے نکلے گا جبکہ بلایا جائے, لیکن لیس علی الضعفاء ولا علی المرضى ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون حرج اذا نصحوا لله ورسوله ما علی المحسنین من سبیل واللہ غفور رحیم ولا علی الذین اذا ما اتوک لتحملهم قلت لا اجد ما احملكم علیہ تولوا واعینهم تفیض من الدمع حزنا الا یجدوا ما ينفقون انما السبیل علی الذین یستأذنونک وهم اغنیاء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع اللہ علی قلوبهم فهم لا يعلمون. یہ آیات بینات بتا رہی ہے کہ مریض کمزور آدمی ہے, جہاد کے لیے نہیں جا سکتا, بیمار ہے نہیں جا سکتا, تنگ دست ہے, اس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں خرچ کرنے کو, یا حضور کے پاس آیا اور حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کچھ کوئی اونٹ ہو تو دے, میں اس پہ سوار کر کے جنگ کرنے کے لیے جاؤں, سوار ہو کر. آپ فرماتے ہیں کوئی اور اونٹ بچے نہیں ہیں وغیرہ. ان میں ان کو جا کے جہاد کرنا ان پر ضروری نہیں ہے, لیکن شرط کیا ہے, اذا نصحوا للہ ورسولہ, اللہ اور اس کے رسول کے خیر خواہ رہیں. یہ نہیں کہتے چلو جی شکر ہے جان چھوٹ گئی, بیماری کی وجہ سے تمہیں بہانہ مل گیا. توجہ ہے, اللہ اور اس کے رسول کے خیر خواہ ہونا ضروری ہے. تو ان کے حق میں وہ آئے مقدسہ, یہ اس آیت نے اس آیت کو منسوخ کر دیا. بات سمجھے نہیں؟ ٹھیک ہو گیا. آیت نمبر 91 92 اور 93 سے یہ مسائل ثابت ہے. سورہ توبہ آیت نمبر 103 بتاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ لوگوں سے ان کے صدقات لے سکتے ہیں, اور صدقہ طہارت کا سبب ہے. خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم. خذ من اموالہم صدقہ, ان کے اموال سے صدقہ پکڑیے. تو لہٰذا حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور پھر آپ کے بعد جو حکمران ہیں وہ لوگوں کے اموال ظاہرہ سے صدقات لے سکتے ہیں. جو زکوٰۃ اموال ظاہرہ کی لی جاتی تھی اس کے ذریعے پھر کیا, اب تو ٹیکس کا ایک الگ سسٹم ہے, یہ تو اسلامی نہیں ہے ٹیکس کا سسٹم, لیکن یہ ہے کہ اس دور میں پہلے زکوٰۃ لی جاتی تھی اموال ظاہرہ کی, اور وہ پھر ملک اور حکومت کو چلانے کے کام آتے تھے, وہ پیسے کام آتے تھے. اب بات سمجھ رہے ہو نہیں؟ یہ آیا مقدسہ بتا رہی ہے. اور دوسرا ساتھ یہ بھی بتا رہی ہے کہ صدقہ طہارت کا سبب ہے. تو طہرہم وتزکیہم بہا, ان کے اس کے ذریعے آپ ان کو پاک کریں اور ستھرا کریں. مسئلہ سمجھے نہیں سمجھے؟ توجہ ہے نہیں؟ یہ سورہ توبہ آیت نمبر 103 ہوگی. ٹھیک ہے, سورہ توبہ آیت نمبر 107 اور 108 یہ بتا رہی ہے کہ وہ مسجدیں جو مسلمانوں کی مسجدوں کو نقصان دینے کے لیے اور مومنوں کو تقسیم کرنے کے لیے بنائی جائیں وہ قابل مذمت ہے. مسجد اگر بنائی جائے کس کے لیے؟ مسجد کو دوسری مسجد کو نقصان دینے کے لیے, مسلمانوں کو تقسیم کرنے کے لیے, بدنیتی سے, یعنی بدنیتی سے مسجد بھی بنائی جائے تو بری ہے. تو جو ہے نا والذین اتخذوا مسجدا درار, واقعہ اس کا مشہور ہے, ہم تفصیلات میں نہیں جاتے. یہ انہوں نے مسجد درار بنائی تھی, ادھر انہوں نے مسجد قباء بنائی, انہوں نے مسجد درار بنا لی. ٹھیک ہے, اور کہا بھائی ٹھیک ہے, وہ انتظار میں تھے ایک کافر کے کہ وہ آئے گا اور آ کر وہ یہاں پر نماز پڑھے گا. تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس آئے اور فرمایا کہ جا کے اس مسجد درار کو گرا دو. وہ گرا دی. سمجھے بات کو؟ تو مسجد درار تو گر چکی, لیکن حکم باقی ہے کہ ہر وہ مسجد کہ جو مسلمانوں کو تقسیم کرنے کے لیے اور دوسری مسجدوں کو نقصان, یعنی بدنیتی سے اگر مسجد بنائی جاتی ہے تو یہ فعل شنیع ہے, فعل درست نہیں ہے. ایک مسئلہ. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ مسجد کی بنیاد تقوی پر ہو. مسجد کی بنیاد ہے تقوی پر.
لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ، وہ مسجد جو پہلے دن ہی تقوی کی بنیاد پر کھڑی کی گئی وہ زیادہ حق رکھتی ہے کہ آپ اس میں جلوہ فرما۔ توجہ ہے، یہ مسجد قباء تھی، تو مسجد کی بنیاد تقوی پر ہونی چاہیے۔ تیسرا مسئلہ آپ دیکھیں، فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین۔ مسجد قباء میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو طہارت کو بڑا پسند کرتے ہیں، اور رب بھی جو ہے وہ مطہرین کو پسند کرتا ہے۔ حضور نے فرمایا ان سے، مسجد قباء کے نمازیوں سے، بھئی تم کون سا طہارت کا طریقہ اختیار کرتے ہو؟ رب نے بڑی تمہاری تعریف کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم جب قضاء حاجت کرتے ہیں تو قضاء حاجت کے بعد فقط پتھر استعمال نہیں کرتے بلکہ پانی سے بھی استنجا کر لیتے ہیں۔ اب سمجھ رہے ہو؟ جی تو ان کا پتھر دیکھو نا، اگر مخرج سے نجاست پھیلی ہوئی نہ ہو تو ڈھیلے سے صاف کر لینا کافی ہے۔ جی کتب فقہ میں اس کی تفصیلات موجود ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اگر مخرج سے نجاست پھیلی ہوئی نہ ہو تو فقط ڈھیلے سے اگر پاکی حاصل کر لی جائے تو یہ بھی نماز کی ادائیگی کے لیے کافی ہے۔ اس کے بعد وضو کر کے نماز ادا کی جا سکتی ہے۔ پانی سے استنجا ضروری نہیں ہے۔ اگر مخرج سے نجاست پھیلی ہوئی ہو، 1 درہم تک پھیلی ہوئی ہو تو یا اس سے کم ہو تو الگ الگ احکام ہیں، لیکن اگر مخرج سے نجاست نہیں پھیلی ہوئی تو اب اس کو دھونا واجب نہیں ہے۔ سمجھے بات کو؟ لیکن مسجد قباء والے کیا کرتے تھے؟ وہ کرتے تھے بھائی ہر حال میں پانی استعمال کرتے تھے۔ رب کو یہ بات بڑی پسند آئی، رب نے آیت مقدسہ نازل فرمائی۔ تو یہ آیت کا یہ حصہ پانی سے استنجا کی خوبی بیان کر رہا ہے۔ توجہ ہے؟ سورہ توبہ آیت نمبر 120 اور 121، توجہ ہے؟ جی ایک مسئلہ تو یہ بیان ہو رہا ہے کہ راہ خدا میں جہاد کے دوران پریشانی ہو، بھوک ہو، پیاس ہو، جو بھی مسئلہ ہو، اللہ رب العالمین نے اس پہ اجر مقرر کیا ہوا ہے۔ لیکن یہ مسائل فقہی ایسے نہیں ہے۔ یہاں پر جو ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ اصل میں یہ ہے، آپ غور کریں، ایک وہ لشکر ہے جو ابتدا میں گیا جنگ کرنے کے لیے، ایک وہ لشکر ہے جو بعد میں آیا اور پہلا لشکر آگے فتح حاصل کر چکا تھا۔ بات پہ توجہ دینا۔ جی پہلے لوگ گئے، انہوں نے علاقہ فتح کر لیا تھا، غنیمتیں لے لی تھی۔ یہ دوسرا جو ان کی مدد کے لیے لشکر گیا، یہ بعد میں پہنچا۔ سوال یہ ہے کہ یہ جو بعد میں لشکر پہنچا یہ غنیمتوں میں حصے دار ہوگا یا نہیں ہوگا؟ جی سوال سمجھے نہیں سمجھے؟ جی فتح انہوں نے اکیلے کر لیا، جی یہ بعد میں پہنچے جی، تو یہ غنیمتوں میں حصے دار ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو ان آیات کو سامنے رکھ کر ہمارے فقہا نے کہا کہ یہ بھی حصے دار ہوگا۔ جی حالانکہ جنگ میں یہ شریک نہیں ہوا، لیکن یہ حصے دار ہوگا۔ کیوں ہوگا؟ توجہ ہے؟ جی آپ دیکھیں نا، پہلے تو فرمایا کہ مدینہ والوں کے لیے اور ارد گرد رہنے والے دیہاتیوں کو یہ اجازت نہیں ہے کہ حضور تشریف لے جائیں اور یہ گھر بیٹھ رہے، حضور جہاد کے لیے جائیں اور یہ گھر بیٹھ رہے اور اپنے آپ کو حضور پر ترجیح دیں۔ ولا یرغبوا بانفسہم عن نفسہ، اپنے آپ کو حضور پر ترجیح دیں نہیں۔ ذالک بانہم لا یصیبہم ظمأ ولا نصب ولا مخمصۃ فی سبیل اللہ، ان کو پیاس، بھوک، تھکان راہ خدا میں جو بھی آتی ہے تو اس پہ اللہ رب العالمین انہیں اجر دیتا ہے۔ توجہ ہے؟ غور کرنا۔ ولا یطؤون موطئا یغیظ الکفار، جی کسی بھی جگہ پر یہ پاؤں رکھتے ہیں جہاں یہ جاتے ہیں اور ان کا وہاں جانا کافروں کو ناپسند ہے، کافروں کو تکلیف ہوتی ہے۔ ذہن میں رکھنا، اس میں پہلا لشکر بھی شریک ہے اور یہ جو بعد میں گئے یہ بھی شریک ہے نا؟ نہیں ہے بھائی، پتہ چلا کہ پہلے 10,000 کا لشکر تھا، ابھی پتہ چلا 5,000 اور آ گئی تو کافروں کو اس سے تکلیف ہوگی نہیں ہوگی؟ ٹھیک ہے، تو لہٰذا فقط بھوک پیاس یہ باعث اجر نہیں ہے،
بلکہ فرمایا ولا یطعون موطئا یغیظ الکفار، جہاں پر بھی وہ پاؤں رکھتے ہیں، جس وادی میں جس علاقے میں جاتے ہیں جو کفار کے گیس کا سبب بنتا ہے، ولا ینالون من عدو نیلا الا کتب لهم به عمل صالح، ان کے بدلے ان کے لیے اس کے بدلے عمل صالح لکھ دیے جاتا ہے. جی. توجہ ہے. تو لہذا ولا یطعون موطئا یغیظ الکفار، یہاں سے ہمارے فقہاء نے فرمایا کہ ان کو کیا ہوگا، ان کو اجر ملے گا، کیونکہ اس میں وہ بڑے لشکر کے ساتھ شریک ہیں. جی. جہاد کے لیے تو بڑا لشکر گیا تھا، یہ مدد کے لیے گئے تھے، جب یہ پہنچے تو جنگ ہو چکی تھی. لیکن یہ ولا یطعون موطئا یغیظ الکفار، اس میں یہ شریک ہیں. آگے بھی دیکھیں نا، ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون وادیا، تھوڑا خرچ کرتے ہیں بڑا خرچ کرتے ہیں، کسی وادی کو طے کرتے ہیں، الا كتب لهم ليجزيهم الله احسن ما كانوا يعملون. چلیے تو اجر کی بات ہے، لیکن بات یہ ہے کہ وہ جو لشکر کی مدد کے لیے دوسرا لشکر چھوڑا جائے گا، اگر تو ان کے ساتھ جنگ میں شریک ہوا پھر تو شبہ ہی کوئی نہیں ہے نا. جی. اگر جنگ میں شریک نہیں ہوا، وہ جنگ کر چکے تھے، یہ بعد میں پہنچے، جب بھی انہیں حصہ ملے گا غنیمتوں میں سے. مسئلہ سمجھے. آیت نمبر 122 کہہ رہی ہے کہ سب کا جہاد کے لیے سب کا جانا ضروری نہیں ہے، بلکہ جہاد فرض کفایہ ہے. تو جو ہے جہاد کیا ہے؟ فرض کفایہ. وما كان المؤمنون لينفروا كافة، مومن سارے کے سارے تو جا نہیں سکتے. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون. تو ہر ایک فرقہ میں سے ایک گروہ کیوں نہیں نکلتا؟ تو یہ پتہ چلا اس آیت مقدسہ سے کہ جہاد کے فرض کفایہ ہے. وہ جو ہے تو اب انفروا خفافا وثقالا، اس کو توجہ ذہن پہ لائیں. وہاں پر فرمایا تھا کسی بھی حالت میں نکلو، یہاں پر فرمایا تھا سارے تو نہیں جا سکتے. توجہ ہے نہیں؟ توجہ ہے. جی. تو بعض ہمارے مفسرین نے کہا کہ اس نے وہ آیت کہہ رہی ہے فرض عین ہے، یہ کہہ رہی ہے فرض کفایہ ہے، اس نے اسے منسوخ کر دیا. توجہ ہے. جی. بعض نے یہ کہا، بعض نے کہا ایسی بات نہیں ہے، وہ بھی منسوخ نہیں ہے، یہ بھی منسوخ نہیں ہے. یہ ہے عام حالات میں فرض کفایہ ہے، عام حالات میں فرض کفایہ. لیکن جب ہوتا ہے نفیر عام، بھائی پتہ چلا جناب حملہ کر دیا کفار نے مسلمانوں پر، اور اب ہر بندے پر ضروری ہے کہ ان کا مقابلہ کرے. جی. کیونکہ ان کا لشکر اتنا بڑا ہے کہ اب آپ میں سے سب کا نکلنا ضروری ہے. تو یہ جب اعلان عام ہو جائے بھائی سارے کے سارے نکلے، اب انفروا خفافا وثقالا، اس بات کا بیان ہے، یعنی منسوخ نہیں ہے. جی. یہ عام حالات میں ہے فرض کفایہ، لیکن مخصوص حالات میں فرض عین بھی ہو جاتا ہے. مسئلہ یہ ہے، راجح یہ ہے کہ منسوخ نہیں ہے وہ آیت. جی. نہیں سمجھو بات کو؟ جی. توجہ ہے. جی. مسئلہ آگے ذہن میں. جی. لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ آیت مقدسہ بتاتی ہے عام حالات میں فرض کفایہ ہے. جی. بات آ گئی ذہن میں. جی. دوسرا مسئلہ سمجھے. بعض حضرات نے کہا کہ یہ جہاد کے بارے میں نہیں ہے، یہ دین سیکھنے کے بارے میں ہے، فقہ کے بارے میں ہے. سمجھے بات کو؟ فرمایا سارے تو نہیں نکل سکتے. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، دین میں فقاہت حاصل کریں. تو پتہ چلا فقاہت کیا ہے، یہ فرض کفایہ ہے. ٹھیک ہے نا. ایک وہ علم ہے جو ہر شخص کو ضروری ہے، ہر شخص کے لیے. ایمان کی بنیادی مسائل ہیں، نماز روزہ، یہ فرض عین ہے. اس سے جو اضافی علم ہے وہ فرض کفایہ ہے. اور یہ آیت مقدسہ بتا رہی ہے کہ فقہ ہے وہ فرض کفایہ ہے. مسئلہ آپ سمجھے؟ جی. توجہ ہے. جی. سورہ توبہ مکمل ہوئی. یہ سورہ یونس اور سورہ ہود کی فقط ایک ایک آیت ہے، اس سے وہ بھی پڑھ لیتے ہیں. جی. ٹھیک ہے نا. سورہ یونس میں ایک آیت ہے احکام سے متعلق، آیت نمبر 57. سورہ یونس 57 نہیں 87. ٹھیک ہے نا. گھر کے اندر مسجد بنائی جا سکتی ہے نہیں بنائی جا سکتی؟ مسجد بیت. جی. جی. گھر میں مسجد بنائی جا سکتی نہیں بنائی جا سکتی؟ یہ آیت مقدسہ بتا رہی ہے بنائی جا سکتی. جی. تو سورہ یونس کی آیت نمبر 87 مسجد بیت کے بارے میں ہے. وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ وَأَخِيهِ
ہم نے موسیٰ اور ان کے بھائی کی جانب وحی کی کیا ان تبوآ لقومکما بمصر بیوتا، مصر میں ان کے لیے گھر بناؤ، وجعلوا بیوتکم قبلۃ واقیموا الصلاۃ، اپنے گھروں کو قبلے بنا کے نماز قائم کرو. وجہ ہے اپنے گھروں کو کیا بناؤ؟ قبلے بناؤ. ہاں تو اصل میں گھر کو کیسے قبلہ بنانا ہے؟ اصل میں وجعلوا بیوتکم نحو القبلۃ، اپنے گھروں کو قبلہ رخ بناؤ. کیا؟ وجعلوا بیوتکم نحو القبلۃ، قبلہ کی جانب بناؤ. واقیموا الصلاۃ، اور نماز قائم کرو. ٹھیک ہے، تو یہ گھروں کو قبلہ رخ بناؤ اور نماز قائم کرو، یہ مسجد بیت یہی ہے نا؟ توجہ ہے. تو لہٰذا مسجد بیت کا یہاں سے ثبوت ہے. آپ کہیں گے یہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات ہے. پہلے آپ کو بتا چکا کہ پچھلی امم کے جو احکام ہم پر بیان کیے جائیں تو وہ ہمارے لیے بھی ویسے ہی ہیں، الا کہ وہ ان کے منسوخ ہونے پر کوئی دلیل قائم ہو. بات سمجھے نہیں؟ توجہ ہے آپ کی. یہ سورہ یونس کی آیت نمبر 87 کا ہم نے بیان کیا. سورہ ہود پہ آ جائیں. سورہ ہود کی آیت نمبر 114. قرآن پاک کی 4 آیتیں ہیں جن سے نمازوں کے اوقات ثابت ہوتے ہیں. 4 آیتوں سے، ان میں سے یہ پہلی ہے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو طرفَيِ النَّهَارِ، دن کے دونوں کونوں پر. دن کے وجہ ہے دن کے دونوں کونے کون سے ہیں؟ ذہن میں رکھنا، شام جو شرعی ہے نا، زوال آفتاب کے بعد شرعی طور پر شام ہے. دوسرا کونا ادھر سے شروع ہو جاتا ہے. عرف میں آپ شام جو ہے وہ عصر کے بعد کو بولتے ہیں، جو جیسے بھی شرعی طور پر شام کا جو اطلاق ہے وہ زوال آفتاب کے بعد شروع ہو جاتا ہے. تو ظہر کی جو نماز ہے وہ شام میں آتی ہے، عصر کی نماز جو ہے وہ شام میں آتی ہے. ٹھیک ہے، تو دن کے دونوں کونے، ایک کونا صبح والا ہے یہ فجر، دوسرے کونے میں ظہر عصر آ گئی. وجہ ہے طرفَيِ النَّهَارِ، دن کے اس کونے پر فجر، دن کے اس کونے پر ظہر عصر. ٹھیک ہے. وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ، اور رات کے قریب والے وقت میں. رات پڑی تو قریب وقت میں. مغرب بالکل قریب ہے اور عشاء بھی تھوڑی قریب ہی ہے. سمجھے بات کو؟ تو لہٰذا طرفَيِ النَّهَارِ میں 3 آ گئی ہیں، فجر ظہر اور عصر. زُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ میں 2 آ گئی ہیں. سمجھے؟ مغرب اور عشاء. ان الحسنات یذہبن السیئات ذالک ذکریٰ للذاکرین، نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہے، یہ نصیحت پکڑنے والوں کے لیے نصیحت ہے. تو بہرحال سورہ ہود آیت نمبر 114 وہ نماز کے اوقات پر رہنمائی کرتی ہے. مزید بات انشاءاللہ آگے